رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیت نمبر 87 تک پڑھ لیا تھا، آج ہم 88 سے آغاز کر رہے ہیں۔ پیچھے جو مضمون چلا آ رہا تھا وہ قتال کے حوالے سے تھا اور مسلمانوں کو ابھارا جا رہا تھا کہ قتال کے لیے نکلیں، اور اس میں منافقین کے حوالے سے ایک کافی تفصیلی مکالمہ جو ہے نا وہ ہوا، جس میں ان کی مختلف پہلوؤں کو سامنے لیا گیا۔ اور اب مضمون جو ہے وہ مدینہ کے منافقین سے یعنی آگے بڑھ کے اب ان علاقوں کی طرف رخ کر جائے گا، مضمون کا بدل جائے گا جن علاقوں میں ظاہر ہے کہ قتال کرنا ہے۔ اب جو مضمون آگے آ رہا ہے وہ بھی منافقین ہی کے حوالے سے ہے، لیکن یہ منافقین وہ منافقین نہیں ہیں جو مدینہ کے اندر کے ہیں یا مدینہ کے باہر کے ہیں۔ جب پیچھے کہا گیا کہ تم قتال کے لیے نکلو اور ان علاقوں میں چلے جاؤ جن میں ظاہر ہے کہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، اور وہ اللہ کی مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور ادھر مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ قتال کے لیے نکلیں۔ اور جب وہاں جائیں گے تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ وہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک یعنی کہ اہل ایمان ہیں، لوگ ایمان لا چکے ہیں وہاں پہ، اور دوسرے وہاں کے جو ظالم لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں اور کفار، اہل کفار میں سے ہیں جن کے ساتھ یہ قتال کرنا ہے۔ اور مضمون اوپر جیسا کہ میں نے بتایا کہ منافقین کے حوالے سے تھا، اور آگے بھی اسی مناسبت سے جو جن علاقوں میں قتال کرنا ہے انہی علاقوں کے منافقین کی طرف جو ہے نا رخ مڑ گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان منافقین کے بارے میں تم دو گروہ ہو رہے ہو، یعنی فما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، فی المنافقین ان منافقین کے حوالے سے، فئتین تم دو گروہ ہو گئے ہو۔ یہ اگر آپ بریکٹ میں دیکھیں تو تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو ایمان لا کر پلٹ گئے ہیں، یہ آگے جو مضمون آئے گا آگے پورے پیراگراف میں اس کو پہلے ہی کھول دیا ہے استاد محترم نے۔ یہ بعض اوقات کنیکٹر اس لیے لایا جاتا ہے کہ تاکہ جو مضمون آگے بڑھنا ہے اس سے پہلے ایک ہلکا سا ایک ہنٹ دے دیا جائے اور وہ کنیکٹر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو ایمان لا کر پلٹ گئے ہیں، تو گویا کہ یہ ایمان لا کر پلٹنے کا جو مضمون ہوتا ہے وہ ایک طرح کا آپ نے یعنی اسلام قبول کیا، ہدایت قبول کی، اور اس کے بعد اپنے رویوں کی وجہ سے واپس چلے گئے ہیں، یعنی پرانے طور طریقوں کی طرف لوٹ گئے ہیں، باطل کی طرف چلے گئے ہیں، اپنے پرانے مشکنہ مذاہب کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ یہ اس طرح کا مضمون ہے جو یہاں کنیکٹر میں رکھا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہاں پہ ظاہر ہے کہ یہ بات کہی گئی کہ جو جن علاقوں میں قتال ہونا تھا وہاں پہ بھی اہل ایمان تھے، اور اہل ایمان میں سے ایک حصہ منافقین کا تھا، اور ان کو براہ راست منافقین کہہ کے ہی جو ہے نا پکارا گیا ہے کہ ان کے بارے میں، کن کے بارے میں، یعنی یہ کن کو کہا جا رہا ہے جو قتال کے لیے نکلنے لگے ہیں لوگ اور مدینہ میں موجود ہیں، یہ اہل ایمان ہیں۔ مدینہ کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے اہل ایمان ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، اور یہ جن علاقوں میں جائیں گے ان علاقوں کے منافقین ہیں جن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے ان کی کیے کی پاداش میں انہیں الٹا پھیر دیا ہے۔ یہ ارکسا کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ اوندا منہ کر دینا، اوپر والا حصہ نیچے کر دینا، نیچے والا حصہ اوپر کر دینا، یا الٹ پلٹ کر دینا، اس کے لیے ارکسا کا یہ لفظ جو ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو یعنی ان کے کیے کی پاداش میں انہیں الٹا پھیر دیا ہے۔ الٹا پھیر دیا بما کسبوا، یعنی یہاں پہ کسبہ کا لفظ آیا ہے، جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے، جو کچھ انہوں نے کام کیے، ان کے ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو الٹا پھیر دیا ہے۔ آتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ ان لوگوں کو ہدایت دو، یعنی سیدھے راستے پہ لے آؤ، ہدایت کے راستے پہ لے آؤ، من اضل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے گمراہ کر دیا ہو، راستے سے بھٹکا دیا ہو، ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات بھٹکا دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے، یعنی ہدایت کا راستہ اس کے لیے نہیں پا سکتے۔ یہ ہے آیا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ یہ منافقین کے جو جن کے بارے میں مسلمانوں کی دو رائے ہو رہی ہیں، یہ دو رائے کیا ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، یعنی مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے ہیں ان کے بارے میں۔ یہ دو حصوں میں بٹنا کس پہلو سے ہے، یعنی ایک گروہ تو یہ کہہ رہا تھا، آگے چل کے ظاہر ہے یہ مضمون مزید کھل جائے گا،
کہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں اور نرم رویہ رکھا جائے، اور اس طریقے سے کل کو یہ بہتر مسلمان ہو جائیں گے، یعنی ابھی ان سے ربط و ضبط رکھا جائے، ایک اچھے تعلقات کا جو ہے رویہ رکھا جائے، اور کل کو بہتر ہے، ظاہر ہے کہ یہ اچھے مسلمان ہو جائیں گے، ابھی نرمی سے معاملہ کیا جائے۔ جبکہ دوسرا کو یہ تھا کہ ان کے ساتھ سختی سے معاملہ یعنی برتا جائے۔ یہ دو طرح کے ظاہر ہے کہ ایک معاشرے کے اندر رویے پائے جا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول وہاں پہ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست وہی نازل ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ایک یہ سیاسی معاملہ پیدا ہو گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یعنی قتال کے لیے جن علاقوں میں جانا ہے، وہاں پہ اہل ایمان ہیں، منافقین ہیں، ان منافقین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ یہاں پہ مسلمان جو مدینہ کے مسلمان ہیں وہ بٹ گئے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا معاملہ ہے، جو آیا نمبر 159 جو ہے نا اس کے تحت اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 59 میں اگر ہم جا کے پیچھے دیکھیں تو وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ جب بھی کوئی تمہارے درمیان تنازع ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، إِلَى اللَّهِ والرسول، اور یعنی کوئی بھی تنازع تمہارے درمیان پیدا ہو جائے تو یہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ پیچھے ہم دیکھ آئے ہیں کہ تین طرح کے معاملات ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹائے گئے ہیں، یعنی یوں ہی 59 کی آیا جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے بعد منافقین کا یہ گروہ ہے جو یہودیوں کی جو وہاں پہ جو عدالتیں ہیں وہاں پہ اپنا معاملہ نمٹانے کے لیے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف معاملہ نمٹایا جاتا یہ معاملہ۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ جو ہے، جب افواہیں پھیل رہی ہیں اور اچھی اور بری خبریں آ رہی ہیں، تو وہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ جو حکمران ہیں مسلمانوں کے اور رسول موجود ہیں، ان کی طرف اس کو لوٹایا جاتا، تو جو ان میں سے استنباط کرنے والے لوگ تھے وہ اس کی گہرائی تک پہنچ جاتے اور معاملہ جو ہے نا ٹھیک ہو جاتا۔ اب یہ تیسرا پہلو ہے، یعنی پہلے جو دونوں پہلو ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ منافقین کے ساتھ ہیں، ان کا معاملہ منافقین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ جو لوٹانے والا معاملہ ہے یہ کن کے ساتھ ہے؟ جو پکے اور سچے اہل ایمان ہیں ان کا معاملہ ہے۔ تو یہ معاملہ جو سامنے آ گیا ہے، اب یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے براہ راست وہی نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس معاملے میں مداخلت کی اور ان کی رہنمائی کر دی۔ یہ کہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یہ اس کی ایک بڑی خوبصورت یعنی مثال ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول یعنی ایک ہی ذات ہیں، یہ سوری میسج کے لحاظ سے یہ ایک ہی چیز ہے، یہ مطلب یہ کہ اس پہلو سے یعنی اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے کوئی فرق نہیں کیا جاتا، اور لٹا دو، اور ہو سکتا ہے یہ معاملہ کسی وحی سے جو ہے نا نمٹا دیا جائے، اور یہ ظاہر ہے کہ وہ معاملہ ایک وحی کے ذریعے سے یہاں پہ نمٹا دیا گیا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو حکومت ہوتی ہے، یہ حقیقتاً جس کو ہم کہتے ہیں حکومت الہیہ ہوتی ہے، یعنی یہی حکومت جو ہے وہ اللہ کی حکومت ہوتی ہے، جس میں براہ راست جو ہے ایک رسول کے ذریعے سے زمین پہ حکومت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی شخص کوئی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہماری حکومت الہیہ ہے۔ یعنی یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے قوانین ہیں اس کے مطابق اپنی فہم کے مطابق جو ہے چلا رہے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی براہ راست کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی وحی کر دے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ تو یہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ براہ راست مداخلت ہو رہی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ جو ہے نا آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہوگی کہ جس میں وحی کا انتظار کیا جا رہا ہوگا، اور یقیناً ظاہر ہے کہ وہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اتری ہے، اور اس نے آ کے یہ فیصلہ کر دیا مسلمانوں کے درمیان کہ یہ جو دو گروہ ہیں ان کے معاملے میں یہ فیصلہ کن بات ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اعمال کی پاداش میں الٹا پھیر دیا ہے۔ یہاں پہ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دو جو گمراہ ہو چکے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے گمراہ کر دیا ہے، جب اس طرح کا کوئی جملہ آتا ہے قرآن مجید میں، کوئی فریز آتی ہے، تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ قانون کیا ہے کہ بما کا سابو، یہ ایک بہت بڑا کلو ہے جس میں ہم ہدایت و ضلالت کا جو قانون پڑھتے ہیں، اس میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی قوم کوئی فرد جو ہے یعنی بگڑ جاتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر جو ہے نا ایک بات کو سمجھنے کے بعد مسلسل کوئی ایسا کام کرتا رہتا ہے
کہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے۔ یہ ہدایت و ضلالت کا قانون ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ افراد کے اپنے انیشیٹو سے ہوتا ہے، یعنی افراد ہیں، فرد ہے جو انیشیٹو لیتا ہے غلط راستے کا، اور وہ اس غلط راستے کا یعنی چناؤ چنتا ہے اپنے لیے، اور اس کے بعد وہ مسلسل وہی کام کیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس کام کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کو ہدایت و ضلالت کے قانون سے کہا جاتا ہے۔ ہدایت کے حوالے سے بھی یہی پہلو ہے اور ضلالت کے حوالے سے بھی وہی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک بہترین جو کلو آ گیا ہے اس بات کو ہدایت و ضلالت کے قانون کو سمجھنے کے لیے، وہ لفظ آیا ہے بما کسبوا، کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں، وہ کام کیا کیے ہیں وہ آگے جا کے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہاں سے کلو ملا ہمیں، اور اس کی بنیاد پہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ تو یہ گمراہ کرنے کا جو عمل ہے یہ بھی اللہ ٹف نہیں ہوتا، یہ قانون ہوتا ہے، اور قانون کیا ہے؟ بما کسبوا، انہوں نے یہ کام کیے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ان کے حوالے کر دیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دے، یعنی قانون کے مطابق یہ معاملہ ہے، یہ کوئی الٹ اپ نہیں ہوتا کہ کسی کو پکڑ کے جو ہے نا گمراہ کر دیا، کسی کو پکڑ کے ہدایت دے دی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ معاملہ لوگوں کی جو ہے نا ہدایت و ضلالت کا جو قانون طے کر دیا اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اپنے قانون کے مطابق اس طرح کا فیصلہ کر دے تو اس کے لیے پھر ایک پیغمبر کی ذات بھی جو ہے نا وہاں کچھ نہیں کر سکتی۔ فلن تجد لہ سبیلا، تو آپ اس کے لیے کوئی ہدایت کا سامان مہیا نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہے جس کو واضح رہنی چاہیے۔ اچھا، یہ جو گروہ ہیں یہ سیرت نبی کی کتابوں میں بھی ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور تفسیر کی کتابوں میں بھی ہیں۔ یہ مدینہ کے ارد گرد کے جو قبائل ہیں ان کے یعنی یہ لوگ ہیں جن کے یہ لوگ کیا کرتے، یہ لوگ مدینہ آتے، ان کی رشتہ داریاں ہوتی، ان کے کاروباری تعلقات ہو کے دوستانہ تعلقات ہوتے، اور آتے اور بظاہر یہ مسلمان بن جاتے، اپنے مفادات حاصل کر لیتے، اور اس کے بعد واپس چلے جاتے اپنے علاقوں میں، اور وہی کام کر رہے ہوتے تھے جو ظاہر ہے پہلے سے وہ کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ یہاں پہ ان کا واپس لوٹ جانا جو ہے یعنی ان کو لوٹا دیا۔ واپس لوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں آئے، انہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا اور واپس چلے گئے، اور اس کے بعد اپنے پرانے طور طریقے جو باطل کے طور طریقے ہیں، مشرکانہ طور طریقے ہیں، انہیں کو دوبارہ جا کے اختیار کر لیا، یعنی گویا کہ اسلام ان کے اندر اترا ہی نہیں ہے، اور ان کو براہ راست ظاہر ہے منافق کہا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اس کے بعد ہے ودوا لو تکفرون کما کفروا، کیا تم چاہتے ہو کہ نہیں سوری وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی جو ہے نا کافر ہو جاؤ، کما کفروا جیسا کہ وہ ہوئے ہیں، فتکونون سواء، اور اس کے بعد یہ معاملہ تم دونوں کے درمیان برابر ہو جاؤ، تو برابر ہو جائے تم دونوں کے درمیان، یعنی جس طرح کہ وہ کافر ہیں اس طرح تم بھی کافر بن جاؤ۔ یہ جو کسبو کا لفظ آیا تھا یہ اب ہمارے پاس آ گیا، یعنی یہ بھی ہمیں ایک اور کلو مل گیا کہ یہ بیسیکلی انہوں نے کیا کیا تھا جس کی بنیاد پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ نیچے ترجمہ دیکھیں تو یہ کفر کا ترجمہ انہوں نے استاد محترم نے منکر پہ یعنی لفظ سے کیا ہے، اور در حال ہے کہ اللہ گمراہ کر دے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے، وہ چاہتے ہیں جس طرح تم جس طرح خود منکر ہیں اسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ۔ یہ منکر جو ہے یہ ظاہر ہے کہ حق کے حوالے سے ہے، حق کے منکر ہیں، یعنی وہ واپس ظاہر لوٹ گئے ہیں، باطل کے طور طریقوں کی طرف لوٹ گئے ہیں، اور جس طرح یعنی وہ لوٹ گئے ہیں باطل کی طرف لوٹ گئے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی یہ کام کر دو، یعنی ان کی بھی یہی خواہش ہے، ان کا بھی یہی ارادہ ہے، اور یہ جو کفر کی طرف لوٹنا ہے یہی ان کے کرتوت ہیں بما کسبوا، یعنی یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بیسیکلی پرابلم کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور یہ اب مسلمانوں کے بھی در پہ ہیں کہ تم بھی جو ہے نا اسلام چھوڑو اور اپنے پرانے طور طریقوں کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، یہ لفظ کے لفظی معنی کیے ہیں، کیوں کیے ہیں کفر کے؟ کفر کے لفظ معنی کیا؟ تو جو منکر بلا ہے اس کو کفر کیوں نہیں بلا؟ کفر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب یوں ہی ہم کفر کہتے ہیں تو ہمارے جو اردو میں ایک ذہن میں تصور بیٹھا ہوا ہے وہ آ جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کون سا کفر ہے۔ یعنی کفر کا معنی تو ایک تو یعنی تو فلن تجد لہ سبیلا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سب کچھ بند کر دیا، تو اس کا تو وہ کفر ہی آ رہا ہے، تو ان کا ہی حق ہے نا، وہی یعنی حق کا انکار کر بیٹھے ہیں، ایک چیز کو انہوں نے قبول کیا اور اس کے بعد انکار کر بیٹھے۔ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، سخت لفظ ہی استعمال ہوا، اصل بات وہی ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، سخت لفظ ہے یہ وہی لفظ ہے جس کو آپ کفر کہہ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ وہ بیسیکلی ڈیفرینشیٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ استاد محترم نے ڈیفرینشیٹ کیا ہے مختلف جگہوں پہ کفر کے معنی کو، وہ اس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کیونکہ وہ جب ایک لفظ جو ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اس کو نکالنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ کفر
कौन सा कुफर है? कुफर के तो 2-3 शेड्स आते हैं ना, तो कौन सा कुफर है? ये कुफर वही है जो इत्माम हुज्जत के बाद जो सामने आता है वही कुफर है, लेकिन ये हक का कबूल किया और उसके बाद इनकार कर बैठे, यानी उससे मुंह मोड़ गए, पीछे हट गए, ये वो कुफर है। तो ज़ाहिर है ये वही कुफर है जो आप कुफर कह रहे हैं, ये वही कुफर है। अच्छा, उसके बाद है फला तत्तखिजू मिनहुम औलिया, और आप इनको जो है ना वली ना बनाएं, आप उनमें से लोगों को अपना दोस्त ना बनाएं, अपना अहबाब ना बनाएं, अपना साथी ना उनको समझें। हत्ता युहाजिरु फी सबीलिल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत कर लें। फ़इन तवल्लऊ, और अगर वो जो है ना लौट जाते हैं, यानी मुंह मोड़ लेते हैं आपकी इस बात से, फ़खुदूहुम, तो उनको पकड़ो, वक़्तुलूहुम, और उनके बाद उनको कत्ल करो, हैसु वजदतुमूहुम, जहाँ तुम उनको पाओ, वला तत्तखिज़ू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा, और उसके बाद तुम इनमें से किसी को भी अपना वली यानी दोस्त, साथी, नसीर, मददगार ना उनको पाओ, ना बनाओ। ये बात है जो आया नंबर 89 में हमारे सामने आती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यानी ये एक एक फाइनल फ़ैसला है जो इनके बारे में सुना दिया गया है। ये कि ये चाहते हैं कि तुम भी कुफ़र करो जिस तरह का इन्होंने कुफ़र किया है, और उसके बाद ज़ाहिर है कि पुराने तौर तरीकों की तरफ लौट जाएँ और तुम दोनों बराबर हो जाओ। और उसके बाद छूटते ही यानी ज़ाहिर ये लग रहा है कि ज़ाहिर है कि इन लोगों के साथ मामला अभी-अभी हुआ और अभी-अभी इनके बारे में सारी ये बातें कर दी गईं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हमारे सामने 2 वाज़ेह मसाले आ चुकी हैं। किसकी? मुशरिकीन मक्का की, मक्की दौर की, और उनके लिए कई सालों की मेहनत के बाद ये स्टेटमेंट आती है। और ऐसे ही जब हम मदीना में देखते हैं अहले किताब यहूदियों के बारे में देखते हैं, और उसके बाद ईसाइयों के बारे में देखते हैं, तो वो भी कई सालों के बाद इस तरह की जो है ना स्टेटमेंट, कई महीनों या कई सालों के बाद इस तरह की स्टेटमेंट हमारे सामने आती है, यानी उन पे इत्माम हुज्जत हो चुका होता है। यहाँ पे ये जो ग्रोह हैं, उनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा क्लू नहीं मिलता। कुरान मजीद ने जगह-जगह इनकी इशारतन बात कही है, लेकिन ये कि बराह रास्त क्या इनके साथ भी उस तरह का मुकालमा हुआ है जिस तरह अहले किताब के साथ हुआ है या मुशरिकीन मक्का के साथ हुआ है? तो बज़ाहिर यही लगता है कि जिस तरह यहाँ पे आ गया है कि ये कोई इस तरह की बात नहीं है, लेकिन हकीकतन हुआ है। अब यानी ये कुरान मजीद का एक असलूब है कि करता ये क्या है कि कुछ मसाले आपके सामने रखता है, और वो मसाले जो है ना बड़ी तफ़सील के साथ रखता है, और बाकी कुछ और मसाले होती हैं उनकी ज़्यादा तफ़सील नहीं देता। क्यों नहीं देता? उसकी वजह ये है कि जो पहले एक चीज़ वाक़या हो चुका होता है उसकी बुनियाद पे इसको भी समझ लो। तो गोया कि इनके इत्माम हुज्जत का जो मामला है, इनके पूरे जो इंज़ार आम इत्माम हुज्जत, ये तमाम फ़ेज़ेज़ जो है ना इनके साथ भी पैरेलल हो रही थी। यानी ऐसा नहीं है कि ज़ाहिर है कि 2 मिसालें हमारे सामने आ गईं, अहले किताब की आ गईं, मुशरिकीन मक्का की आ गईं, अब इनकी हिस्ट्री पूरी देने की ज़रूरत नहीं थी। इनकी पूरी उस तरह की हिस्ट्री देने की ज़रूरत नहीं थी, और उस बुनियाद पे कि जो कुछ वो वहाँ पे हो रहा है, इनके साथ भी ज़ाहिर है प्रैक्टिकली हो रहा था। अब हम यही समझेंगे कि जिस तरह उनके साथ इत्माम हुज्जत हुआ है, इनके साथ भी हुआ है। वो बैकग्राउंड में हुआ है, और कुरान मजीद ने यहाँ आके वो फाइनल स्टेज है, जो इनके साथ मामला करना है, वो बात यहाँ पे कर दी गई है। फाइनल स्टेज ये मक्का में मुसलमानों का हिस्सा है? मक्का में भी है, और मदीना के इर्द-गिर्द जो जो कबाइल हैं वो भी हैं। और इनके साथ फिर इसके नतीजे में कोई लड़ाई भी हुई है? जी, मैं वही उसी तरफ अभी बढ़ रहा था अच्छा। कि ये जो लोग हैं, अ, ये बात कि मुनाफ़िकीन पे इत्माम हुज्जत हो और मुनाफ़िकीन पे भी सज़ा जो है ना लागू कर दी जाए, ये वो ख़ास जगह है। बाज़ लोग कहते हैं ना कि मुनाफ़िकीन पे क्या सज़ा नाफ़िज़ की गई, वो सज़ा जो रसूलों के दौर में की जाती है, तो ये उसकी वाज़ेह मिसाल है। लेकिन ये तो मुनकर हो। जी, मुनाफ़िकीन। एक तो मुनाफिक होता है, जी, जी। साथ ही उसी में ग्रोह में शामिल होता है। जी, जी। ये तो फिर कुफर की तरफ वापस चले वापस। जी, जी। लेकिन इसको टाइटल क्या दिया है शुरू में? वो टाइटल उस वक़्त जब वो मुनकर थे। जी, जी। अब यहाँ पर आकर तो उनको खुला कुफर जी, कुफ़र। साबित हो गया, तो अब वो मुनाफिक की कैटेगरी से निकल कर वो सामने आ रहे जी, हैं, ये सामने आ कुफर गया है। करते हैं। तो मेरा ख्याल है इत्माम इस फ़र्क को भी कुरान शरीफ शायद वो रखना चाह रहा है। वो इस फ़र्क को रखना चाह रहा है, बताना ये चाह रहा है कि असल में इन्होंने अनाउंस नहीं किया कि हम वापस लौट गए हैं। एक्शन काफ़ी है उसके लिए। बस एक्शन है ना, हाँ, तो लेकिन वो एक्शन मुसलमान को अल्लाह ताला जो बोल रहे हैं कि तुम लोग गुरोह हो रहे हो, तो इसका मतलब ये चीज़ कोई क्लियर नहीं थी। क्लियर नहीं थी, और उस पे अल्लाह ताला की ज़ात ने फ़ैसला सुनाया है अपना।
جی کمپلیٹ کریں پھر. جی جی تو یہ کہ یہ لوگ جو ہیں جن کو ٹائٹل جو ہے نا منافقین کا دیا گیا، اور یہ آگے بہت لمبی بات چلنی ہے، منافقین کے بھی جہاں پہ مختلف درجے ہوں گے، اور اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس میں سے جو اچھے اور بلے اور یعنی بالکل پکے مسلمان ہیں ان کو بھی ڈیفرینشیٹ کیا جائے گا ان علاقوں میں. یہ پورا ایک پروسیس ہے، یہ پورا جو ہے نا وہ آگے پوری جو ہے نا پوری تقسیم چلے گی. یہاں پہ ابھی بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ کہ منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ جو قیامت والے دن ہونا ہے، دنیا کے اندر رسول کی موجودگی میں ہوتا ہے، کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے تو اس کی ایک واضح مثال یہاں پہ ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ تم ان کو اپنا ولی نہ بناؤ، تم ان کو اپنا دوست اور ساتھی نہ بناؤ. یہ سٹیج ہوتی ہے رسول کے دور میں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب براہ راست جو ہے نا، یہ آپ کو تفہیم القرآن سے نہیں ملے گی، یہ آپ کو تدبر قرآن البیان سے چیزیں ملیں گی. وہ بالکل، کیونکہ ظاہر ہے کہ تمام حجت کا جو ہے نا یہ تدبر قرآن میں جو ہے نا اس کو دیکھ لیں، پڑھ لیں. اچھا، یہاں پہ یہ چیز جو ہے کہ ان کو اپنا ولی نہ بناؤ، یہ وہ فیز ہوتی ہے ولی نہ بنانے کی جب فائنل فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کسی سٹیج پہ مسلمانوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ اپنے تمام رشتے ناتے، تمام دوستیاں ان سے توڑ لیں. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو عذاب آنا ہے وہ یہ نہ ہو کہ تمہارے سامنے تمہارا بیٹا آ جائے، تمہارے سامنے تمہارا بھائی آ جائے، تمہارے سامنے تمہارا والد آ جائے، اور وہاں پہ تم جو ہے نا اپنے خونی اور نسبی تعلق کی بنیاد پہ تم ایک فرق کرنا شروع کر دو. نہیں، کیونکہ ان کو جدا کرنا ہے اور سزا نافذ کرنی ہے ان پہ. اور جب سزا نافذ کرنی ہے تو یہ پہلے تمام رشتہ داریاں، ناطے، دوستیاں، تعلقات یہ ختم کروائے جاتے ہیں. اس کی واضح مثال جو ہے نا، تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے. جس طرح قیامت والے دن علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، اس طریقے سے دنیا کے اندر علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے. اور دنیا کے اندر بھی میں آپ کو ایک اور مثالیں دیتا ہوں کہ جب قدرتی آفات کے ذریعے سے رسولوں کے دور میں قوموں کو تباہ کیا گیا تو وہاں پہ بھی یہ کام کیا گیا ہے. وہ کیسے کیا گیا ہے؟ جیسے جو ہے نا حضرت لوط علیہ السلام کی، ان کی اپنی بیوی تھی، مشرک تھی، اور ان کو جدا کر دیا گیا. یہاں تو منافقین کو کیا جا رہا ہے نا، تو قرآن مجید ہمیں یہ اہل کتاب کو بھی جدا کرتا ہوا نظر آتا ہے. سورہ آل عمران میں پیچھے پڑھا ہیں کہ ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو، ان کے ساتھ وہ جدا کر دیا. ایسے ہی مشرکین مکہ کو بھی جو ہے نا جدا کیا جا رہا ہے. سورہ توبہ میں جا کے پڑھیں گے، اور آگے مدنی صورتیں آئیں گی ان میں بھی ان کو پڑھیں گے. تو کسی سٹیج پہ وہ مشرکین مکہ ہوں، اہل کتاب ہوں، یا یہ منافقین ہوں، ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے. اور جب جو ہے نا پرانے دور میں جب قدرتی آفات کے ذریعے سے جو ہے نا وہ سزائیں سنائی گئیں، تو میں نے آپ کے سامنے واضح مثال رکھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہیں ان کو یہ براہ راست یعنی خطاب کر کے کہہ دیا گیا کہ جب صبح ہو تم نکلو، تو وہ اس کو ساتھ لے کے نہیں جانا، اس کو ساتھ لے کے نہیں جانا. اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے، آپ پڑھیں گے آگے چل کے، اس میں یہ بتایا گیا کہ جب سزا کا وقت آ گیا اور وہاں پہ خواہش پیدا ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی کہ یہ بیٹا میرے ساتھ ہو، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سختی سے منع کر دیا کہ نہیں، یہ تمہارا نہیں ہے. یعنی اب آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ دوستیاں نہ بناؤ، تمام تعلقات رشتے توڑ لو، تو یہ بیسیکلی یہ اس فیز کی ایک سزا ہوتی ہے جو یہ نافذ کی جاتی ہے. اور اس کو ہم عمومی طور پہ جنرلائز کر دیتے ہیں. ہمارا ٹریڈیشنل جو اپروچ ہے، یعنی یہ کہ غیر مسلم کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، وہ اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں سنا دیتے ہیں، حالانکہ یہ خاص رسول کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. ادروائز تمام جو ہے نا غیر مسلم ہمارے وہ دعوت کے لحاظ سے وہ ہمارے مدعو لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو دعوت دینی چاہیے اور اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. لیکن یہ کہ ان سے ہر طرح کے تعلقات توڑ لو، یہ معاملہ یہیں پہ خاص رسولوں کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ بات یہ واضح ہو گئی. اس کے بعد دوسری ایک اور فریز ہے یہاں پہ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ. تو یہ بھی اصل میں جو جب سزا کا یعنی نافذ ہوتی ہے تو اس کے بعد رسول اور رسول کے ساتھیوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. رسول اور رسول کے ساتھیوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. یہی رسول اور رسول کے ساتھیوں کی ہجرت ہوتی ہے. یعنی یہ کہ نوح علیہ السلام کو ایک بیڑے میں ڈال دیا گیا، یہ ہجرت ہو گئی. لوط علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ اپنے علاقے سے نکل جاؤ. شعیب علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنے علاقے سے نکل جاؤ. ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا اپنے علاقے سے نکل گئے. موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے نکل گئے اور پیچھے جو ہے نا سزا نافذ کر دی گئی. تو یہ کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو لازمی طور پہ ایک ہجرت کرنی ہوتی ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، بنی اسرائیل نے ہجرت کی ہے، ایسے ہی یہاں پہ کیونکہ اب یہ
جو قیامت آ رہی ہے یہاں پہ زمین پہ، یہاں پہ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ہجرت کرنی ہے۔ اگر جو ہے نا ہجرت وہ نہیں کرتے اور سٹل اپنے پرانے طور طریقوں میں رہتے ہیں، تو گویا کہ ان کا رویہ وہی ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا رویہ ہے، ان کو ساتھ پھر نہیں لیا جائے گا۔ ان کو یہاں پہ پکارا جا رہا ہے، دہائی دی جا رہی ہے کہ آؤ وہاں سے نکلو، ہجرت کر آؤ، ورنہ تم جو ہے نا پھنس جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے، تم جو ہے نا۔ اب کیونکہ یہ ایک طرح کا وہ یوں کہہ لیں کہ ان کے لیے ایک سمبل ہے، ان کے لیے ایک جو ہے وہ نشانی جو ہے نا وہ رکھ دی گئی ہے کہ تم جو ہے نا وہ ہجرت کرنی ہے، اور یہ ہجرت ہی جو ہے نا ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اگر اس چیز کو قبول کر کے واپس آ جاتے ہیں تو یہ منافقین نہیں ہے، جو پیچھے منافق۔ جی جی، دیکھو اب بات ہی آغاز یہاں سے ہوئی تھی نا کہ اب قتال ان علاقوں کی طرف چلے گئے ہیں جو مدینہ سے نکل کے باہر کے علاقے ہیں، وہاں کے منافقین ہیں، یہ ان کے بارے میں تبصرہ ہو رہا ہے۔ جب میں نے آغاز کیا بات کا تو وہاں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے نکل کے جی مدینہ میں آ جائیں، مدینہ میں آ جائیں۔ اب ہمیں یہ جو پیچھے بات کہی تھی کہ یہ کیوں ہم کہیں کہ یہ منافقین کے دو گروہ ہو گئے ہیں، کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو تم، تو یہ کیا مدینہ کے منافقین ہیں یا باہر کے منافقین ہیں؟ بندہ یعنی فما لکم فی المنافقین فئتین، یعنی یہ اگر نیچے صرف ٹرانسلیشن ہو یا عربی سمجھنے والا اس کو سمجھے تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ یار پچھلے جن کے جو منافقین کی بات ہو رہی تھی اب وہی بات ان کے ساتھ سٹل جاری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ ہمیں کون سا کلو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ مختلف منافقین ہیں۔ وہ منافقین جو ہے نا وہ اگلا حصہ حتی یہاجر فی سبیل اللہ، یہ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ دراصل باہر کے منافقین ہیں۔ اب بات واضح ہو گئی؟ یہ تو نہیں واضح ہے، اصل میں کنفیوز ہو رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ مختلف گروپس جو ہیں، جی جی، ہم نے کہا کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس گروپ کی حمایت میں جا کر لڑو جی جی، جو جن پر ظلم ہو رہا ہے، جی جی، تو وہ بھی ایک گروپ ہے۔ جی جی، پھر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں میں منافقین بھی ہے جی جی، اور اچھے بھی ہے، بتحیت تحیت۔ جی جی، پھر کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اگر ہجرت کر جائے تو پھر وہ بچ جائیں گے، جی وہ جی، صحیح لوگ ہوں گے۔ جی جی، تو یہ اگر وہ ہجرت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے لڑائی کرنے کی؟ جی جی۔ اچھا یہ دیکھیں ساری چیزیں جو ہے نا بات جب سٹارٹ ہوتی ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے، کیونکہ آگے بہت لمبا یہ پورا مضمون چلے گا، یہ ساری چیزیں وہاں کلیئر ہو جائے گی۔ یہاں ابھی تک یہ ذہن میں رکھیں کہ ابارہ کن کو گیا تھا قتال کے لیے؟ مدینہ کے مسلمانوں کو ابارہ گیا تھا۔ جو نہیں نکل رہے تھے اس قتال کے لیے وہ مدینہ کے منافق تھے۔ یہ تو واضح ہوئی بات، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا مضمون کا جو سیٹنگ ہے اب وہ مدینہ سے نکل کے اب باہر آ گئی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ پہ جانا ہے وہاں کتنے لوگ ہیں، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، جو واقعی ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ مشرک لوگ ہیں، ظالم ہی ہے نا، یعنی وہ کن کو ظلم کر رہے ہیں؟ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کی بھی وہاں پہ دو کیٹیگریز ہیں، یعنی جس جگہ پہ قتال کرنے جانا ہے مشرکین تو واضح ہو گئے، وہ ظالم ہیں، وہ ان کے آقا ہیں، وہ ان کے جو ہے نا سردار ہیں، وہ ان کے جو ہے نا وڈیرے ہیں، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب دوسری کیٹیگری کون سی ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کی، ظاہر ہے وہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو یعنی وہ پکار رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ باہر سے ہمارے لیے کوئی انتظام ہو جائے، یہ مسلمان ہیں۔ اب مسلمانوں کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں، پکے مسلمان لوگ ہیں اور منافقین لوگ ہیں، یعنی اب آپ کو پتہ چل گیا کہ تین کیٹیگریز ہو گئیں۔ یعنی کہا تھا کہ وہ جو اگر سلام کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ مطلب کوشچن تھوڑی بات جا کے جو ہے نا دور کرتا ہوں، اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ اس کی وجہ بتاتا ہوں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز واضح ہو گئی کہ تین طرح کے لوگ ہیں، کہ وہ جو ظالم ہیں، وہ جو پکے مسلمان ہیں، وہ جو منافق ہیں، یہ تین طرح کے لوگ ہیں، یہ مدینہ کے باہر کے لوگ ہیں۔ یہ پھر ذہن میں رکھیں، جی جی، یہ گروپ تو الگ باتیں ہو رہے ہیں بھائی دیکھو، میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں دو گروپ ہیں، اور جو منافق ہیں وہ منافق کی بھی آگے کیٹیگریز ہیں۔ ابھی وہ منافقین کی اس کیٹیگری کو ادا کیا جا رہا ہے جو بالکل انکار کر بیٹھے ہیں۔ وہ منافق کی کیٹیگری نہیں رہی، وہ نہیں رہی، لیکن کیونکہ قرآن اس کو آغاز بات وہاں سے کرتا ہے تو ہم اس کو منافق ہی کہیں گے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ سے تو آپ ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے ان کا جب وہ منافق ہے، جی ایک ان کا فیز آ گیا کہ جب وہ منافق کی کیٹیگری سے نکل چکے کیونکہ وہ کھل کے سامنے آ گئے تو وہ جا کے اپنے دیوتاؤں کو پوچھنے لگے یا جو بھی کرنے لگے، تو وہ اس کیٹیگری سے نکل گئے۔ وہ ایک ٹرانزیشن فیز تھا ان کا جب وہ منافق تھے۔ اچھا، وہ نہیں
وہ جو پکے منافق ہیں جو حق سے واپس مڑ گئے ہیں، اور جو کم منافق ہیں یا ان کو کمزور مسلمان کہہ لیں، کمزور مسلمان ہیں، اب ان دونوں کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے۔ قرآن نے اس کے لیے ان کے سامنے ایک نشانی رکھی ہے کہ ہجرت کر کے آ جاؤ، تو کوئی ہجرت کر کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہ انہی منافقین میں سے ہجرت کر کے آ جائیں گے، اور کچھ جو ہے نا وہیں رہ جائیں گے۔ جو ہجرت کر کے آ جائیں گے، کیا آپ ان کو سٹل جو ہے نا وہ اسی کیٹیگری میں منافقین میں رکھیں گے؟ اچھا، وہ اللہ قسم میں پھر نہیں آئیں گے؟ پھر وہ اس میں نہیں آئیں گے، پھر وہ اس میں نہیں آئیں گے۔ یعنی قرآن مجید کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ پوری بات کو سامنے رکھ کے جو ہے نا نتیجہ نکالا ہے۔ چلتا ہے کہ یہ جو گروپ ہے وہاں پر، یہ کوئی طاقتور گروپ ہے جی جو ہجرت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے؟ جی ایسا ہے، وہ آگے پورا مضمون آ رہا ہے، کیونکہ ہم ٹھیک ہے، پوری چیزیں جو ہے نا جمپ کر رہے ہیں، وہ سارا مضمون آ رہا ہے، ابھی اس کا بالکل آغاز ہے، آغاز ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، قرآن مجید جب بھی کوئی مضمون شروع کرتا ہے یا سورہ شروع کرتا ہے تو اس کا ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، اور یہ جو آیا پڑی ہے یہ ابتدائیہ ہے۔ اسی پہ سب کچھ جو ہے نا اپنا تکیہ لگا کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ ابتدائیہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایک فاؤنڈیشن سٹیٹمنٹ دیتا ہے، وہ فاؤنڈیشن سٹیٹمنٹ اس کی کلیریفیکیشن آگے وہ تمام جزیات کے ساتھ آئے گی۔ ابھی جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ سزا جن کے بارے میں یہ امپلیمنٹ ہوگی بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں۔ میں یہ بھی کلو دے دیتا ہوں کہ بڑے آگے جا کے پتہ چل جاتا ہے، بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے قرآن مجید نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے ان تمام ضعیف کمزور مسلمانوں میں اور منافقین میں اور پکے منافقین میں، ان سب میں فرق کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن ابھی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ سخت سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ ان کے بارے میں آئی ہے جو واقعی حق سے مڑ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، شکر صاحب ان کے ایک منٹ ذرا، کیا ان کو ان کے منکر ہو جانے کی وجہ سے اب یہ سزا مل رہی ہے کہ ان کو پکڑ کے اور قتل کرے؟ جی ان کے منکر ہونے کی وجہ سے، جی کیونکہ پیچھے جو کہا گیا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ یہ بڑی اسٹرانگ قسم کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ان کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اور ان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کیا ہے۔ کرتوت کیا ہیں کہ یہ حق کے منکر ہو گئے ہیں، واپس مڑ گئے ہیں، یہی ان کے کرتوت ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی یہی کام کر جاؤ۔ یہ کرتوت ہیں جس کی وجہ سے یہ ان کو سزا جو ہے نا یہاں پہ مل رہی ہے۔ اور اس کے بعد کیونکہ یہ منافقین پورا گروہ ہے، سب پہ ایک ہی سزا نافذ نہیں ہو جائے گی۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے لیے ایک نشانی رکھی جاتی ہے، وہ نشانی یہ ہے کہ ہجرت کر کے آگے فی سبیل اللہ کہا ہے، یعنی ہجرت یہ عام ہجرت نہیں ہے، وہ ہجرت یہ رسولوں کے دور میں ہجرت ہوتی ہے، اس ہجرت کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، جو ہمارا ٹریڈیشنل اپروچ ہے نا اس کو کیسے دیکھتا ہے، وہ اس کو بڑے ہی مختلف اینگل سے دیکھتا ہے۔ جو بات ابھی میں نے آپ کو ہجرت کی بات کہی، ایک رسولوں کے دور کے حوالے سے کہی، وہ اس کو دیکھتا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں یہ والی ہجرت فرض تھی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران اعلان فرما دیا، وہ حدیث میں آتا، قرآن میں نہیں آتا، کہ آپ یعنی لا ہجرت بعد الفتح، کہ اب ہجرت جو ہے وہ نہیں ہوگی، فتح مکہ ہو گیا۔ تو وہ بنیادی طور پہ کس چیز کا اعلان تھا؟ وہ اسی چیز کا تو اعلان تھا کہ جو رسولوں کے دور میں ہجرت ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو چکا۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی قرآن نے خود اپنی بات واضح کر دی اور حدیث نے آ کے اس کی وضاحت کر دی۔ اب وہ حدیث کوئی علیحدہ سے اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی۔ بات سمجھ گیا نا؟ یعنی بات یہ ہے کہ یہ رسولوں کے دور میں یہ خاص ہوتا ہے۔ وہ کیوں خاص ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب تلواروں کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ عذاب نافذ ہونا ہے، اور ان کو جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے ایک نشانی مقرر کر دی جاتی ہے کہ تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان اگر تم اسلام قبول کر لیا ہے تو فرق اب ہجرت ہی رہ گئی ہے۔ اگر ہجرت نہیں کرتے تو تم بھی اسی سزا میں مارے جاؤ گے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جو یہاں جی عثمان صاحب۔ شکر صاحب، میں ذرا آیت نمبر 88 میں چیز کلیریفائی کرنی ہے کہ کوئی بھی آپ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ گروہ کوئی بھی بن جائیں گے، کسی بھی طرح کی اوپینین رکھیں گے، لیکن یہاں جب 88 پڑھیں گے تو وہ جو دو گروہ کا معاملہ ہے وہ خاص رسول سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ایک سیاسی تنازع شاید کریٹ ہو رہا ہے جس کو سالو کر رہے ہیں اللہ میاں یہاں پہ آ کے۔ لیکن آج کے دور میں بھی اگر کوئی لیٹ سے اسی طرح ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا تو اس میں تو اللہ میاں کی وحی نازل نہیں ہوگی۔ تو جو آپ نے آیت نمبر 59 کہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، تو مجھے یہ سمجھ آئیے کہ جو آپ نے رجوع بھی کرنا ہے وہ لیکن وہ رسول کے ہوتے ہوئے ہی رجوع ہو رہا ہے، ان کے جانے کے بعد رجوع نہیں ہو رہا۔ یہ ایسے ہی ہے، وہ ایک ضمنی سوال ہے اپنے، اچھا چلو یہ یاد دلا دیا۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ معاملہ آپ کے سامنے جو آیا ہے اور مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے ہیں، وہ اس کو سیاسی لحاظ سے دیکھ رہے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ اب یہاں پہ اللہ کا فیصلہ آتا ہے
تو وہ بتاتا ہے کہ یہ وہ معاملہ محض سیاسی نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ رسولوں کے دور کے خاص جو ہے نا جو ایک قانون ہے وہ امپلیمنٹ یہاں پہ ہو رہا ہے، اور اس کو آ کے واضح کر دیا ہے۔ جب وہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹایا گیا اور ان کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اچھا اب ہم نے ان کو کس طریقے سے دیکھنا ہے، یہ واضح ہو گیا۔ یہ جو قانون ہے جو رسولوں کے دور میں عذاب دیا جاتا ہے، یہ اب ہم نہیں دے سکتے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا اس سے براہ راست اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ سزا میں اور آپ نہیں دے سکتے، میں اور آپ یعنی آج کے ہمارے حکمران نے یہ سزا نہیں دے سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی رسول نہیں ہے۔ ہم نے زمینی جو حقائق ہیں اس کی بنیاد پہ لوگوں کو دیکھنا ہے، لوگوں کو رویوں کو دیکھنا ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے نا فیصلے کرنے ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ بظاہر تو یہی لگتا ہے، اگر کسی کے ذہن میں اتمام حجت کا معاملہ نہ ہو، یعنی رسولوں کے دور میں سزا نہیں ہوتی، تو وہ اس کو اسی اینگل سے دیکھے گا جس طرح آپ یہ ابھی بیان کر رہے ہیں۔ لیکن جو اللہ کا جو جواب آیا ہے، اب وہ جواب جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں جو مسلمانوں کے دو گروہ ہو رہے تھے کہ ان منافقین کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ ایک اس کو محض دعوت کے لحاظ سے دیکھ رہے تھے کہ نرمی کا معاملہ کریں، ٹھیک ہے، اور ایک اس کو سزا دینے کے حوالے سے جو ہے نا کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا پلڑا ان کے حوالے پاس ڈال دیا جو واقعی ان کو سزا دینا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ بھی یہ بتا دی، بات واضح ہو گئی۔ یعنی کہ یہ اب جواب سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ بیسیکلی کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ محض سیاسی مسئلہ نہیں رہ گیا۔ بات واضح ہو گئی نا، یہ محض سیاسی، جی جی، سیاسی مسئلہ نہیں رہ گیا۔ یعنی یہ کہ اب ہم جو ہے نا وہ جو رسولوں کے معاملے میں جو ہے نا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم زمینی حقائق کو دیکھیں گے، اور کسی کے منافق ہونے کا بھی جو ہے نا ہم لیبل نہیں لگائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے، یہاں پہ تو دلوں کا حال جانا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات براہ راست جو ہے نا بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم ان کو پکڑو اور ان کو سزا دو، قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، اور اس کے بعد پھر زور دو کے کہا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ جو بات اوپر کہی تھی نا اس کو دوبارہ دہرا دیا، یعنی سارا زور اس چیز پہ آ گیا ہے دوبارہ کہ اب آپ رشتے اور ناطے جو تمہارے ان کے ساتھ ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ناطے ہیں، دوستیاں ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، وہ ٹوٹ جانے چاہیے، ٹوٹ جانی چاہیے۔ اب کمپلیٹلی جو ہے نا ایک بریک اپ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کوئی تعلق جو ہے نا کوئی کنیکشن جو ہے نا ان کے ساتھ اسٹیبلش نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا گیا ہے فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ ایک اور چیز جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے جنگ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد قرآن مجید کا تبصرہ آتا ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا غزوہ بدر پہ بھی جو ہے نا قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے، غزوہ احد پہ بھی تبصرہ کیا ہے، غزوہ احد کا آل عمران میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے، سورہ انفال میں جا کے غزوہ بدر کا جو ہے نا بعد میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ سورہ احزاب میں دیکھیں گے، سورہ احزاب میں احزاب کی جنگ ہو چکی ہے اور اس کے بعد میں بتایا جاتا ہے، ساری تفصیل بعد میں بتائی جاتی ہے۔ لیکن کسی جنگ سے پہلے جو ہے نا کوئی بات کہی جائے، قرآن مجید نے اس پہ بھی جو ہے نا تبصرے کیے ہیں۔ ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے لیکن وہ جنگ ہونے جا رہی ہے اور اس سے پہلے جو ہے نا تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ جب جنگ ہونے سے پہلے تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کچھ ہدایات نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری کی ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہمیں حج کا مسلمان جانا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ بھی ابھی کوئی جنگ نہیں ہوئی اور پہلے ہدایات دے دی گئی ہیں، لہٰذا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، پہلے ہدایات دے دی گئی ہیں۔ اب آپ کو میں وہ جگہ جس جگہ پہ سورہ بقرہ کے اندر یہ 191 ہے سورہ بقرہ کی آیا، وہاں پہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو جب مسلمانوں کو پہلے ہدایات دی جا رہی ہیں سورہ بقرہ میں کہ تم نے کس کے لیے جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے، اور اگر وہاں پہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اگر وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تو تم کو بھی ہتھیار اٹھانے ہوں گے، اور ہتھیار اٹھانے کے بعد کیا کہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ یہ 191 ہے، آگے ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، وہی الفاظ ہیں، ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ۔ یہ سزا ہے، یہ آخری سزا ہے۔ سیم سزا جو ہے ان کے لیے یہ آیت نمبر 89 میں اگر آپ دیکھیں تو سیم یہی ہے فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، سیم سزا ہے، یہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں یہ سزا جو ہے یہ دو طرح کے لوگوں کو دی جائے گی۔ یہ میں ذرا تھوڑا سا ظاہر ہے کہ جو تدبر قرآن اور بیان میں یہ دونوں چیزوں کو جو ملا کر یہاں پہ دو لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے، ایک ان منافقین کو
یہ واضح ہو گیا نا کن منافقین کو. اور منافقین کو کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ حق سے پھر گئے ہیں. اور ایک اور سزا ہے جو اسی علاقے میں دی جا رہی ہے، وہ پیچھے اس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، میں آپ کو اب وہاں لے جاتا ہوں. وہ ہے آیا نمبر 84. 84 میں یہ مسلمانوں کو ابارا جا رہا ہے، مدینہ کے مسلمانوں کو، فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ تم مسلمانوں کو ابارو. اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اصل اللہ ان یکف الذین کفروا، اللہ ان کی جو ہے نا طاقت کو توڑ دے گا، روک دے گا. کن کی؟ جنہوں نے کفر کیا ہے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ ان بستیوں کے ظالم سردار ہیں. اور ظالم سرداروں کو جو ہے نا سزا کیا ہے؟ واللہ اشد باسن، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. واشد تنکیلا، اور اس کے بعد وہ بڑی عبرت انگیز سزا دینے والا ہے. یہ جو دونوں ایک ہی لفظ آئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ استاد محترم نے ترجمہ کیا ہے اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے اور اس طرح کے منکروں کو بڑی عبرت انگیز سزا دینے والا ہے. یہ جملہ جو ہے یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مستقبل کی جو ہے نا پیشن گوئی کر رہا ہے کہ جب یہ کہا کہ سزا ان کے لیے سخت ترین سزا ہے تو یعنی ابھی دینی ہے، اس لیے ترجمے میں دیکھا ہے دینے والا ہے. اصل اللہ سے پتہ چل رہا ہے. جی 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 اصل اللہ کے لفظ سے اصل اللہ کیا؟ اصل اللہ، ہاں اصل اللہ، اسے پتہ چل رہا ہے، اسے پتہ چل رہا ہے کہ پیشن گوئی ہو رہی ہے. اصل اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یعنی پیشن گوئی ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ ان کا کیا جرم ہے؟ الذین کفروا، کیا جرم ہے؟ وہاں پہ 84 میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے کفروا کا، اور وہی لفظ یہاں پہ آ کے 89 میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے ان منافقین کے لیے کہ یہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے بما کسبوا کہ جو آگے جا کے کھولا ہے ودوا لو تکفرون کما کفروا، وہی لفظ استعمال ہو گیا. تو یہ کہ جرم ایک ہے لیکن وہ جرم جو ہے نا سرداروں کا ہے اور یہ جرم کن کا ہے؟ یہ ان منافقین کا ہے. سزا بھی ہے یعنی ایگزیکٹلی سیم. بات واضح ہو گئی. اب آگے بڑھتے ہیں. شکور صاحب دونوں کو قتل پکڑو اور قتل کیا جائے گا. یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، اچھا ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی. اچھا کیونکہ قرآن مجید جب ایک گروہ کے بارے میں بات کرتا ہے، جب سورہ بقرہ میں بات کہی تھی تو جو میں نے کمپیریزن کیا وہ اسی لیے کیا ہے کہ تاکہ وہ مضمون سامنے رہے. کیونکہ قرآن مجید بار بار نہیں کہتا کہ ہم مشرکوں کو یہ سزا دیں گے، یہ سزا دیں گے. وہ سزا ایک دفعہ اناؤنس ہو گئی، وہ سورہ بقرہ میں ہو گئی، اور وہ جو سزا ہے وہ ان سرداروں کو، ان ظالم لوگوں کو دی جائے گی. جو وہ پہلے سزا تو کن کے لیے تھی؟ مشرکین مکہ کے لیے تھی نا. اب وہی سزا جو ہے وہ ان سرداروں پہ دی جائے گی. بات واضح ہو گئی. اب یہاں پہ کیونکہ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری تھی، یہ مسلمان تھے، اب یہ حق کے پھر گئے ہیں، اب ان کو سزا دینی ہے. تو یہ سزا کون سی دینی ہے؟ یہ سزا وہی ہے جو مشرکین مکہ کو دینی ہے، وہی سزا جو ان علاقوں کے سرداروں کو دینی ہے، وہی سزا جو اب ان منافقین کو دینی ہے جو اسلام چھوڑ گئے ہیں. بات واضح ہو گئی. یعنی اپنی سزا میں یہ سارے لوگ برابر ہو گئے. اب جو ہے نا قرآن مجید یہ لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہو گئے، آئیڈینٹیفائڈ ہو کلیئرلی واضح ہو گئے. مکس اپ نہیں ہے، مکس اپ نہیں، پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہے. اچھا اب جو ہے یہ جب آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ اب ہم کیا کریں کہ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں کہ وہاں پہ کمزور منافق بھی ہیں یا کمزور مسلم بھی ہیں، تو اب آگے اس نے قرآن مجید کو اس مضمون کو آگے لیا ہے. وہ مضمون کیا ہے؟ اب جو اوپر بات کہی ہے یہ جنیرک بات ہے. اب آپ اس کو اسپیسیفائی کرنا ہے، کیٹیگرائز کرنا ہے. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق. اب یہ کہا کہ سوائے ان لوگوں کے، اب استثناء جو ہے نا ڈال دیا، ایکسیپشن ڈال دی. ایکسیپشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی ایسی قوم کے ساتھ جا ملے ہیں، یعنی ان منافقین سے اب کسی قوم کے ساتھ بھی جا مل جاتے ہیں، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب کسی ایسی قوم کے ساتھ جا ملے ہیں جن کے درمیان اور تمہارے درمیان ایک میثاق ہے، معاہدہ ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی قرآن مجید جو ہے وہ عہد معاہدے کی بڑی اہمیت رکھتا ہے اور وہ جنگوں تک بھی جو ہے نا اس کو شامل کرتا ہے. یعنی کسی قوم کے ساتھ اگر عہد معاہدہ ہو چکا ہے کہ جنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی. اب یہ منافق اگر اس قوم کے ساتھ چلے گئے ہیں تو ان کو مارا نہیں جائے گا، ان کو مارا نہیں جائے گا. اور یہ کہا او جاؤکم حسرت صدورہم، پہلے کیٹیگری تو وہ منافقین کی ہوگی نا جو کسی قوم کے ساتھ چلے گئے ہیں جن کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے. معنی ذرا کر کس کا؟ الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو
मिल गए हैं, यसिलूना वसला यसलू का मतलब होता है मिल जाना, किसी के साथ जुड़ जाना जाके जो है ना, के साथ मिल गए हैं, किसी कौम के साथ जाके मिल गए हैं। वो कौम कौन सी है? वो कौम है जिसका तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान एक अहद मुआहिदा है कि जंग नहीं होगी हमारे दरमियान, सुलह और अमन का अहद मुआहिदा उनके दरमियान। यानी मुसलमानों ने जो बाहर के कबीले थे मदीना के, उनसे भी कुछ कबीलों से अहद मुआहिदे किए हुए थे। बात वाज़ेह हो गई। अहद मुआहिदे यही होते हैं ज़ाहिर है कि उस तरह के कबायली दौर में कि अमन का मुआहिदा होगा, ना आप हमारे साथ लड़ेंगे, ना आप हमारे साथ लड़ेंगे, ना हम आपके दुश्मनों का साथ देंगे, ना आप हमारे दुश्मनों का साथ देंगे। इस तरह के अहद मुआहिदे जो है ना, वो कुरान में जगह-जगह ज़िक्र किया है। अगर इस तरह के हुए हैं तो वो इसको वायलेट नहीं किया जाएगा, उसकी सैंक्टिटी को हमेशा जो है ना उसको कायम व दायम रखा जाएगा। तो यहाँ पे भी वही बात कही है कि अगर ये मुनाफिकीन उस कौम के साथ जा मिले हैं, उस कौम के साथ जा मिले हैं, तो फिर इनको कत्ल नहीं किया जाएगा। ये तो वाज़ेह हो गई बात। अच्छा, कत्ल नहीं किया जाएगा, ज़ाहिर है कि अगर आप कत्ल करते हैं, उनके पीछे ये कहा गया था इनको पकड़ो और मारो, पीछे जाएँगे तो वो उनका इलाका है। तो ये वो जो मिसाक है या अहद मुआहिदा है, तो उसकी सैंक्टिटी तो नहीं रही, आपने वायलेट कर दी। वो हम उसको कायम व दायम रखा जाएगा, उस अहद मुआहिदे को नहीं तोड़ा जाएगा। और ये एक कैटेगरी है यानी उसके बाद फिर मजीद कहा औ जाउकुम हसिरत सदूरुहुम, और उसके बाद दूसरे वो मुनाफिक जो तुम्हारे पास आते हैं और उनके दिल जो है ना घुटे हुए हैं, बिंचे हुए हैं, तंग हैं। हसिरत का मतलब होता है तंग हो जाना, यानी श्रिंक हो जाना। उनके दिल जो है ना वो बिंचे हुए हैं, श्रिंक हैं, कंस्ट्रिक्शन को फील कर रहे हैं कि हम नहीं लड़ना चाहते, आपसे भी नहीं लड़ना चाहते और आपके जो है ना दुश्मनों से भी नहीं, उनका साथ देकर भी नहीं लड़ना चाहते। यानी वो क्या है, अन युकातिलुकुम, कि वो तुम्हारे साथ लड़ें, इससे उनके दिल खिंचे हुए हैं, वो नहीं लड़ना चाहते। और युकातिलु कौमहुम, या वो अपनी कौम के बिहाफ पे जो है ना वो, यानी तुम्हारी तरफ से भी नहीं लड़ना चाहते, ना वो अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं, ठीक है, और ना वो तुम्हारे साथ मिलकर अपनी कौम के साथ लड़ना चाहते हैं। उनके दिल जो है ना लड़ाई से, यानी वो गैर जानबदार रहना चाहते हैं। तो उसके बाद कहा वलौ शाअ अल्लाहु ला सल्लत अलैकुम, और अगर अल्लाह ताला की जात चाहती तो उनको भी दलेल कर देती तुम्हारे ऊपर। सल्लत, यही मुसल्लत का लफ्ज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होता है वही है। तो अगर अल्लाह ताला की जात चाहती तो उनको दलेल कर देती, यानी उनके दिलों के अंदर जो घुटन है, सॉरी जो बिंचे हुए हैं या तंगी महसूस कर रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हारे बिहाफ पे या अपने कबीले के बिहाफ पे, तो अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा हो सकता था कि वो जो उनके दिलों के अंदर तंगी है वो खुल जाती और वो यकीनन अपनी कौम का साथ दे रहे होते, तो वो अपनी कौम का साथ देते और तुम्हारे ऊपर जो है ना दावा बोल देते, दलेर कर देता, अल्लाह ताला की जात उनको दलेर कर देती। तो ये कहा कि फला कातलुकुम, अगर वो जो है ना वो नहीं लड़ते, ठीक है, और उसके बाद फ़ाइने तज़ालुकुम, और वो अगर जो है ना वो एतज़ाल कर लेते हैं, यानी जुदा हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, लड़ते नहीं हैं, फ़लम युकातिलुकुम, और सॉरी ये नीचे, अल्लाह चाहता तो तुमको उनको देर कर देता, वो भी तुमसे लड़ते। लिहाजा अगर वो तुमसे अलग रहें, जंग ना करें, तुम्हारी तरफ सुलह आश्ती का हाथ बढ़ाएं, तो अल्लाह ताला तुम्हें उनके खिलाफ किसी इकदाम की इजाजत नहीं देता। अच्छा वो ना लड़ें, ठीक है, और वो तुमसे अलहदा हो जाएं, ठीक है। फ़ाइन तज़लुकुम, यानी जुदा हो जाना, इत्ज़ाल का मतलब होता है अलहदा हो जाना, जुदा हो जाना। फ़लम युकातिलुकुम, और ना वो तुमसे लड़ें। व अलकु अलैकुमुस्सलाम, और उसके बाद ये कहा कि वो तुम्हारी तरफ सुलह सलामती के लिए जो है ना आगे बढ़ें और अपने आप को सरेंडर कर दें। ये जो सलम लफ्ज़ होता है, इसका एक माना सबमिशन, वही जो है ना सरेंडर कर देना, झुक जाना, अपने हथियार डाल देना, ये सारे उस माने में आता है। और अगर वो जो है ना आपके सामने झुक जाते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो जो ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात ने अभी जो कहा था ना कि इनको पकड़ो और मारो, तो ये इख्तियार मैं वापस ले लेता हूँ इनके बारे में भी। यानी सुलह ये है कि ना जो है ना वो यानी आपकी तरफ से सुलह सफाई है, ठीक है? यानी ये कि हम जो है ना कोई लड़ते नहीं हैं आपसे, ठीक है? ना अपनी कौम से लड़ते हैं। अब वो दोनों के दरमियान जो है ना वो एक इस तरह की सूरत-ए-हाल बन गई है कि वो एक गैर जानबदार रहना चाहते हैं। होता है। देखो अब एक्सेप्शंस आ रही हैं, सबको एक ही लाठी से नहीं हाँकना। जी, जी। अब या तो ये कहें कि हम मुसलमान हो रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। ये तो सुलह का मतलब ये है कि बस हम लड़ना नहीं चाहते, ये तो उनको जो सज़ा देनी थी, वो तो कुफ़र की मिली थी। जी, जी। वो ये आखिरी जुमले वो का क्यों क्या रुक रहे मतलब हैं?
आखिर जुमले का क्या मतलब है फमा जअलल्लाहु? ऊपर क्योंकि टाइटल जो है ना, ये जब सारी कैटेगरी सामने आ जाती है ये चीज़ वाज़िह हो जाएगी। अभी मैं इसको थोड़ा-सा रखता हूँ साइड पे। सॉरी आपने क्या कहा? आखिरी जुमले का क्या मतलब है? ये है फमा जअलल्लाहु, अल्लाह ने जो है ना तुम्हारे लिए नहीं बनाया उनके ऊपर कोई रास्ता। ये लफ्ज़ी मतलब है। क्या इसका ये मतलब नहीं है कि अभी फैसला नहीं हुआ? नहीं, नहीं, ये जो कहा है ना अलैहिम सबीला, अलैहिम सबीला, इसका मतलब ये है कि यानी कि अगर तर्जुमे में देखें तो उनके खिलाफ किसी किसी इक़दाम की इजाज़त नहीं देता। तो ये क्या वो ठीक, तौबा की तरफ इशारा नहीं है? नहीं, नहीं, अभी ज़ाहिर है कि इनके बारे में यूँ कह लें कि फैसला नहीं हुआ, यूँ कह लें, ठीक है? क्योंकि वो जो अ, फराज साहब जो सवाल उठा रहे हैं, जी, जी। उसका जवाब इस जुमले में नहीं है। नहीं, देखें ऊपर जो पहली स्टेटमेंट थी वो स्वीपिंग स्टेटमेंट थी सबके बारे में। अब उसके बाद उन ग्रुपों को भी जो है ना उन मुनाफ़िकीन को ऊपर क्योंकि मुनाफ़िक लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ था ना, तो अब एक्सेप्शंस बयान करनी है। एक्सेप्शन बयान करने को कहा कि वो मुनाफ़िकीन जो कुफ़र से बेशक वो कुफ़र की तरफ लौट गए हैं, लेकिन वो किसी दुश्मन के पास चले गए हैं जिनके साथ जो है ना हमारा मुआहिदा है, मुसलमानों का अहद मुआहिदा है, उनसे भी नहीं लड़ना। वो तो समझा। आगे, अब उसके बाद ये कहा कि कुछ वो लोग हैं इन मुनाफ़िकीन में से जिनके दिल जो है ना वो यानी तंग हैं लड़ाई से। ना वो मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं, ना जो है ना वो अपने उनके खिलाफ लड़ना अपनी कौमों के साथ लड़ना चाहते हैं। दोनों के जो है ना दरमियान बाइन-बाइन रहना चाहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ये कह रही है कि अगर मैं चाहता तो इनको भी दलेर कर देता ताकि ये तुम्हारे खिलाफ लड़ते। क्योंकि ये तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़े और ये पीछे हट गए हैं और तुम्हारे साथ सुलह-सफ़ाई का जो है ना मामला रखना चाहते हैं। यानी कोई दुश्मनी भी नहीं तुम्हारे साथ रखना चाहते और क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात अब इनको कुछ मौका देना चाहती है, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इनके लिए सज़ा जो है ना यहाँ पे एक तरह की पाक कर दी है कि तो अभी आप ये कह रहे हैं कि ये मुनाफिकीन जो वापस चले गए थे, उनको मुनकिरीन के दर्जे में अभी नहीं रखा है। देखो वो मुनाफ़िकीन जो है, वो जो स्टेटमेंट शुरू की है, वो एक बड़ी जनरल स्टेटमेंट है। अब उन मुनाफ़िकीन को भी लेकिन अलग कैटेगराइज़ तो कर दिया ना अभी आप। देखिए जी, देखिए इस तरह से हो रहा है कि जो मुझे लग रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हाँ जी, इनसे लड़ें जी, इनसे लड़ें। और इनको कत्ल करें। जी, जी। ठीक है? अब लड़ने जाएँ, वो बोल रहे हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, हमसे नहीं लड़ें, जी, जी। हम नहीं लड़ना चाहते।" जी, आप जी। बोल रहे हैं, "अच्छा चलो ठीक है, आप अब साइड पे हो जाएँ, साइड इनको पे सज़ा देने इक़दामी सज़ा देने का अल्लाह ताला ने एक तरफ हुक्म दिया है, तो जी। अब आप अब इक़दामी आगे सज़ा आगे आगे देखिए आप अभी दरमियान में बात है। अभी मज़ीद जो है ना, आगे मज़ीद कैटेगराइज़ेशन होनी है। हम करते ये हैं कि फौरी जंप लगाते हैं और कंक्लूजन जो है ना नहीं, अपन यहाँ पर नहीं, बात नहीं, आ गई। ऐसे नहीं, ऐसे कभी नहीं। किसी जगह सुना कभी है भी क्या? किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हुए जो है ना, ये हमारी कन्वर्सेशन में भी ये प्रॉब्लम होता है और टेक्स्ट को पढ़ते भी होता है कि हम फौरी जो है ना क्योंकि हम इंसान हैं, नतीजा निकालते हैं, जंप लगाते हैं, उसके जो है ना उस जगह पहुँच जाते हैं। बात ये है कि पूरी पहले ही उसकी कॉन्टेक्स्ट तो समझ लो। पूरी बात को समझो और उसके बाद यूँ ही पूरी बात सामने आती है तो उसके बाद ज़ाहिर है कि ये पूरा आपके पास कैनवस होता है जितनी मर्ज़ी चाहे हम डिस्कशन करें। अभी ये चीज़ वाज़ेह हो गई 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें वाज़ेह हो गई। एक तो वो जो दुश्मन के पास चले गए और उनके साथ जो है ना वो आपका अहद-मुआहिदा है। दूसरे वो लोग हैं ना अपने से लड़ना चाहते हैं, ना आपसे लड़ना चाहते हैं, ना अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका झुकाव बेसिकली है तुम्हारी तरफ है। आपकी तरफ जो है ना वो ये वालेकुम अस्सलाम यानी आपकी तरफ उन्होंने हथियार डाल दिए हैं यानी यूँ कहें कि ये सुलह अच्छी इसके अलावा ये बता दें कि ये जो जिनको कत्ल करना है, क्या वो भी लड़ना चाह रहे थे? वो अब आगे है ना, वो आगे फिर आपने जंप लगा लिया, वो आगे ये है। बात आयत नंबर 91 तुम्हारा आंसर दे रही है, सबर कर लो। अच्छा उसके बाद है सतजिदूना आखरीन, इसके अलावा भी कुछ और लोग हैं, तुम और लोगों को भी पाओगे, युरीदूना अन यअमनुकुम, वो चाहते हैं कि तुम्हारे साथ भी अमन अमान के साथ रहें, व यअमनु कौमहुम और अपनी कौम के साथ भी अमन अमान के साथ रहें। ये एक तरह का केस जो है ना, जो ऊपर वाला है उसी से मिलता-जुलता है। अच्छा, कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती और जब उनको लौटा दिया जाता है फितने की तरफ। फितना क्या है यहाँ पे? जंग है यहाँ पे। यानी जंगो-जदाल में जब उनको लौटा दिया जाता है, जब उनको दावत दी जाती है। अब ये दावत देने वाले कौन हैं? ज़ाहिर है कि उन्हीं कबीलों के सरदार हैं। जब उनको उसकी तरफ लौटा दिया जाता है, जंगों की तरफ और उन फितनों की तरफ और किसू फ़ीहा, तो वो उसके अंदर ऊँधे मुँह गिर जाते हैं। अब ऊपर वाली जो क्लॉज़ है और इस क्लॉज़ दोनों में फ़र्क करें, दोनों में फ़र्क आ गया है वाज़ेह। ऊपर वाली जो क्लॉज़ है उसमें ज़्यादातर झुकाव उन लोगों का मुसलमानों की तरफ है, क्योंकि लफ़्ज़ आ गया था व अलक़ौ इलैकुम अस्सलाम। लड़ नहीं रहे लेकिन झुकाव मुसलमानों की तरफ है। वो अभी अच्छा, नहीं खेल रहा। अच्छा इसलिए मैं कुछ पूछ नहीं रहा अच्छा क्योंकि उसके आपका बाद नहीं, नहीं मैं
ابھی اس کے بعد ہے ردو الی الفتنۃ اور کسوفیہا، اور وہ یوں ہی جو ہے نا فتنے کی طرف جو ہے نا وہ جنگ و جدال کی طرف جب معاملہ آتا ہے تو اس کے اندر اوندے منہ گر جاتے ہیں. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُكُمْ، اور اگر وہ اعتزال نہیں کرتے یعنی کنی نہیں کتراتے اور وہ یعنی جدا نہیں ہوتے، وَيُلْقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اس کے بعد آپ کی طرف جو ہے وہ سبمیشن کا بھی اعلان نہیں کرتے، کوئی صلح صفائی کا جو ہے نا وہ وہی اوپر والے الفاظ ہیں وہی دوبارہ دہرا دیے ہیں، اس کا الٹ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد وَيُكُفُّ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ بھی نہیں روکتے یعنی ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. تو جو فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہ جو اوپر والی سٹیٹمنٹ تھی وہ بیسیکلی ہے ہی انہی لوگوں کے لیے. اب واضح ہو گئی بات. وہ ہے درمیان میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ لیکن exception. سوال تو قائم ہے. اچھا اس کے بعد ہے وَيُكُفُّ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو جو ہے جہاں تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے. اب یہ بالکل فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، یہ بالکل اسی کا اپوزٹ ہے. وہاں پہ ہاتھ روک دیے ہیں مسلمانوں کے، اپنے ہتھیار نہیں اٹھانے، اور یہاں پہ یہ کہا کہ جو میں نے اوپر بات کہی تھی نا سلطان مبین آپ کو دیا تھا، واضح اختیار دیا تھا، وہ واضح اختیار یہی تھا کہ جو آیا نمبر 89 میں آیا تھا کہ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، وہ جو اختیار آپ کو دیا تھا اس کو آپ نے لیٹر بائی لیٹر اور لیٹر جو ہے نا وہ یہاں پہ ان پہ آپ نے اپلائی کر دینا ہے ضرور. یعنی وہ جو اوپر بات کہی تھی وہ بیسیکلی تھی ہی ان لوگوں کے لیے. اب یہاں پہ ہمارے پاس 3 طرح کے گروہ آگے ہیں، اس کے ساتھ ایک چوتھا گروہ بھی ہے، اس کو قرآن نے نہیں کھولا. وہ انڈرسٹوڈ ہے. یہاں پہ ایک وہ گئے جو قوم کے ساتھ مل گئے ہیں، دوسری قوم کے ساتھ جن کا عہد معاہدہ ہے. دوسرے لوگ کون سے ہیں؟ جو آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ان کا دل تنگ ہیں لیکن رجحان آپ کی طرف ہے، لڑنا نہیں چاہتے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو روک دیا، ان سے نہیں لڑیں گے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو چاہتے تو ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان یعنی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، یعنی ایک امن و امان رہو، صلح صفائی ہو اپنی طرف اور اپنی طرف، لیکن یوں ہی جنگ کا معاملہ آتا ہے تو وہ کود جاتے ہیں جنگ کے اندر. ٹھیک ہے. ایک چوتھا گروپ بھی پاسبل ہو سکتا ہے، یہ میرا اپنا کلو ہے، ضروری نہیں کہ جو ہے نا وہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ اس سے بنتی ہے. چوتھا گروپ وہ ہے جو بنیادی طور پہ مدینہ آ کے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، لیکن جو ہی جنگ ہوتی ہے تو وہ یہ اعلان بھی نہیں کرتا کہ نہ میں آپ کے ساتھ امن کروں، امن سے رہنا چاہتا ہوں، نہ آپ کے دوسرے میرے اپنی قوم کے ساتھ امن میں رہنا چاہتا ہوں، نہ تمہارے ساتھ امن میں رہنا چاہتا ہوں. وہ جب بھی جنگ ہوتی ہے وہ براہ راست جو ہے نا کود پڑتا ہے اپنی قوم کے ساتھ. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے اس پوری ٹیکسٹ کے اندر، اور ان کے لیے بھی وہی حکم ہے فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. بات واضح ہو گئی جی. تو یہ 3-4 جو گروپس ہیں، یہ جو بیسیکلی یہ جو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو پکڑو اور ان کو مارو، ان کو قتل کرو اور وہی سزا ان پہ امپلیمنٹ کرو جو رسولوں کے دور میں ہوتی ہے، یہ اصلاً انہی منافقین کے لیے ہے جو اصل جو ہے نا اسلام چھوڑ گئے ہیں اور اس کے بعد اپنی قوم کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے ہیں لڑنے کے لیے، ہتھیار اٹھا لیے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اور باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے سٹل مزید لوگ ہیں، آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن یہاں پہ قرآن مجید نے روک کے کچھ مزید ہدایت دینا چاہتا ہے. وہ ہدایت یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہ سچے پکے مسلمان بھی ہیں وہاں پہ، ان کا ذکر نہیں کیا ابھی، لیکن یوں ہی بات آگے بڑھتی ہے تو پتہ چل جائے گا یہاں سچے اور پکے مسلمان بھی ہیں، اور اس کے بعد کمزور مسلمان بھی ہیں، اور اس کے بعد اس طرح کے منافقین جو 3 کیٹیگریز آ گئی ہیں یہ بھی ہیں. اب کیونکہ آپ نے اترنا ہے میدان میں، تلوار اٹھانی ہے، تلوار اٹھانے کا یعنی قتل کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے، تو وہاں پہ قتل تو ہوں گے لوگ. اب قتل ہوں گے تو کچھ قتل جو ہے نا خطا کی بنیاد پہ بھی ہوں گے، غلطی کی بنیاد پہ بھی ہوں گے. جب غلطی کی بنیاد پہ ہوں گے تو یہ میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں. اب یہاں پر کوشچن چل رہی ہے، ابھی کوئی بات آگے میرا خیال ہے ساری بات چل رہی ہے. اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کسی مومن کے لیے یہ جو نیچے اگر ترجمہ آپ دیکھیں تو یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ترجمہ کیا کیا ہے نیچے، لیکن کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے. نیچے بریکٹ میں دیکھیں یہ وہی کنیکٹر ہے کہ بات کو واضح یعنی انٹروڈکشن دینے کے لیے، اس لیے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی مسلمان کو قتل کرے. اچھا
یہ جب لوگ وہاں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے کہ جس میں لوگ بے گناہ مارے جائیں. اب وہ پہلو ہے اس کو قرآن مجید نے لے لیا ہے. اس سے آگے فردر کیٹیگرائزیشن ہونی ہے مسلمانوں کی، لیکن قرآن مجید نے پہلے کیونکہ جو اوپر حکم دیا تھا قتل کا وہ زیادہ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے قرآن مجید کے لیے، تو یہاں پہ روک کے کچھ ہدایات دینا چاہتا ہے قرآن مجید. وہ یہ کہ کسی مسلمان کے لیے مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے سوائے اس کے کہ الا خطا، سوائے اس کے کہ سہون ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، خطا سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، اس کی گنجائش دی ہے. اور اس کے بعد آگے یہ کہا ہے کہ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر غلطی سے بھی مسلمان مارا جائے، غلطی سے بھی مارا جائے تو اس میں پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر اس کی جو ہے نا کفارہ دیا جائے گا. جو قتل کر دیتا ہے اس طریقے سے کسی مومن کو غلطی سے، اہل ایمان کو، یعنی اب مارنے والا کون ہے؟ مومن ہے. مرنے والا کون ہے؟ مومن ہے. اور غلطی سے جو ہے نا مارا گیا ہے، تو اب جس نے مارا ہے وہ اس کا خمیازہ دے گا، کفارہ ادا کرے گا. وہ کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مومن غلام جو ہے وہ اس کو آزاد کرے گا. تحریر الرقبہ، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گردن کی آزادی، یہ غلام کی آزادی کو کہا جاتا ہے. تحریر کا مطلب ہوتا ہے وہ جو حریت کا لفظ ہے وہی آزادی دینا. تو یہ اس کی آزادی دے گا. یعنی ایک یہاں پہ بڑا یعنی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ یہاں مسلمان مومن غلام کی جو ہے نا وہ آزاد کرے گا. یہ کیونکہ مارا کون گیا ہے؟ مومن مارا گیا ہے. تو اس کے بدلے میں ایک اگر کفارہ ہے، تو یہ ایک پوائنٹ ہے ظاہر ہے کہ ذہن میں آیا تو وہ یہ اکثر ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، ایون تفہیم القرآن میں بھی اس چیز کو نمایاں کیا اس پہلو کو. اچھا، اور ودیت مسلمتن، اور یہ کہ وہ ایک دیت دے گا. دیا، دیا یہاں پہ الف لام کے بغیر آیا ہے. یہ وہی دیا ہے، یعنی دیت جو ہے جو معاشرے کے اندر معروف ہے. یہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کو کوئی متعین نہیں کیا. معاشرے کے اندر جو بھی معروف جو ہے نا دیت ہے اسی کو قبول کیا ہے قرآن مجید نے. اور کیونکہ اب ہمارے دور میں، اس زمانے میں 100 اونٹ ہوا کرتے تھے یا 200 بکریاں ہوا کرتی تھیں یا کچھ اماؤنٹ ہوا کرتی تھی، اور کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو چینج کر دیا گیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو اس لیے کہ اونٹ مہنگے ہو گئے ہیں اور اس کی بیس پہ انہوں نے اس چیز کا فیصلہ لیا. تو یہ کہ یہ جو معروف کی چیز ہے یہ کوئی قرآن مجید نے کو متعین نہیں کر دی دیت. اب ہم اپنے دور میں اس کی دیت کی جو اماؤنٹ ہے وہ پاکستان کو مختلف رکھ سکتا ہے، سعودیہ مختلف رکھ سکتا ہے، اپنے ہر معاشرے کے جو ہے نا وہ جو بھی معروف ہوگا. اگر فرض کیا کوئی معروف ہے ہی نہیں ہے تو جو بھی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا اس کو قبول کیا جائے گا. اور یہ دیت جو ہے یہ ادا کی جائے گی، مسلمتن کا مطلب ادا کی جائے گی، الی اہلہ، اس کے جو یعنی قریبی رشتہ دار ہیں ان کی طرف جو ہے نا ادا کی جائے گی. الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں. کون معاف کر دے؟ یعنی جو مرنے والے کے، مقتول کے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو یہ دیت نہیں دی جائے گی. لیکن جو غلام آزاد کرنا ہے وہ لازمی طور پہ کیا جائے گا. یعنی غلام آزاد جو وہ معاف نہیں ہوگا، وہ اس کا کفارہ جو ہے نا لازمی طور پہ رہے گا. لیکن دیت بھی دی جائے گی. دیت اس صورت میں نہیں دی جائے گی جب مقتول کے ورثہ جو ہے نا وہ معاف کر دیتے ہیں. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اب اگر مقتول، کیونکہ اوپر کہا گیا تھا نا کہ کسی قوم دشمن کا بھی جو ہے نا مقتول وہ اس علاقے کا ہو سکتا ہے جس کا کوئی تمہارا اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ. یہ جو پہلے ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ جو تمہاری دشمن ہے اور اس کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ بھی نہیں ہے، اور اس صورت میں جو ہے نا پھر دیت نہیں دی جائے گی، صرف غلام آزاد کیا جائے گا. یہ واضح ہو گئی. پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی مومن مقتول ہو گیا ہے اور میدان جنگ میں ہو گیا ہے، قطع نظر اس چیز کے کہ وہ کہاں ہے، کون ہے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے. اور اس کو عام حالات میں بھی ہم کنسیڈر کریں گے. عام حالات میں جس طرح آج کل روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں بھی اس کو اپلائی کر دیں گے، کیونکہ قتل خطا ہوتا ہے نا، اس میں بھی کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے. تو پہلی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی جنیرک ہے، بڑی عمومیت کا رنگ لیے ہوئے ہے. تو اس میں رہتے ہوئے کوئی بھی شخص جو ہے جو مارا جاتا ہے غلطی سے، یہ غلام آزاد کرنا ہے اور اس کے بعد دیت دینی ہے. یہ غلام آزاد کرنے کا تھوڑا سا آگے جائیں گے تو اس کا ایک اور متبادل بھی ہے.
2 مہینے کے روزے رکھے جائیں گے۔ اگر غلام نہیں ہے، جس طرح آج کے دور میں غلامی یا ظاہرہ خاتمہ ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب ایک سزا کو، ایک کفارے کو متعین کیا ہے، تو وہاں پھر گنجائش رکھی ہے کہ یہ غلام نہیں ہے، تو اس صورت میں 2 مہینے مسلسل روزے رکھے جائیں گے۔ آگے جا کے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی یہ 3 طرح کے کفارہ ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے سزا کی صورت میں، مواخذے کی صورت میں۔ اگر دشمن قوم کا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو دیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ دیت میں پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو دیں گے دشمن قوم کو، تو ظاہر ہے وہ مضبوط ہوگی اس مال سے۔ تو یہ ایک پہلو ہے جس کو تفسیر والوں نے، لیکن قرآن مجید میں اس کو بیان نہیں دیا، لیکن تفسیر والوں نے اس کو اس انداز سے بھی دیکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ مضبوط ہوں گے اس سے۔ اچھا، اور اس میں صرف دشمن قوم کی صورت میں صرف جو ہے نا آپ کو غلام کرنا ہوگا آزاد۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کا تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے نا میثاق ہے، جس طرح پہلے کیس آ چکا ہو، پڑھا ہے ہم نے، میثاق عہد و معاہدہ ہے لڑائی کا، اور ان کے علاقوں میں جو ہے نا کوئی اس طرح کا کوئی بندہ مارا جاتا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ بالکل وہی معاملہ ہے جیسے تمہارے اپنے معاشرے کے اندر کوئی مسلمان مارا جائے غلطی سے، تو اگر وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ دیت بھی دی جائے گی، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ و تحریر رقبۃ مؤمنہ، دیت بھی دی جائے گی اور اس کے بعد غلام بھی آزاد کیا جائے گا۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اور جس کے پاس ایک غلام نہ ہو آزاد کرنے کے لیے، تو وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ یہ ہے بات۔ اچھا، اب ہم یہاں دیکھیں کہ جو غلام آزاد کرنا اور دیت دینے کا جو پہلو ہے، یہ 3 طرح کی قوموں کے ساتھ رکھا ہے۔ ایک اس کو عمومی رکھا ہے قرآن مجید نے کہ یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، میدان جنگ میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو کسی کے ساتھ نتھی نہیں کیا۔ اس صورت میں دیت بھی دی جائے گی، غلام بھی آزاد کیا جائے گا، غلام نہیں ہے تو روزے رکھے جائیں گے۔ یہ پہلی صورت ہے، یہ پہلی صورت ہے نا، پہلی صورت یہی بیان ہوئی ہے نا، پہلی صورت یہی بیان ہوئی ہے۔ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ من قتل، اگر آپ پڑھیں مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، یہ پہلی صورت یہی ہے کہ اگر کوئی مومن غلطی سے مارا جاتا ہے تو اس کی جو خمیازہ ہے بھگتنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے گا، دیت دی جائے گی، اور اگر غلام نہیں ہے تو روزے رکھے جائیں گے 2 مہینے کے مسلسل۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ جی، جنگ کی سچویشن میں بات ہو رہی ہے، لیکن قرآن مجید کا جو اسلوب ہوتا ہے اس کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے، کیونکہ جو پہلا جملہ آیا ہے اس کو عمومی وہ لب و لہجے میں رکھا ہے۔ جنگ ہی بیک گراؤنڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جنگ ہی، تو جو پہلا جو فکرہ آیا ہے وہ ایک عمومی اس میں رکھا ہے، تو اس کو پھر ہم جنرلائز بھی کر دیتے ہیں کہ جنگ کے باہر جنرلائز کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بات کانٹیکسٹ کنٹیکسٹ وہی جنگ ہی ہے، صحیح ہے۔ جنگ سے کوئی فرق پڑتا جی جی، سمجھنے کی صحیح کہہ رہے ہیں، جی کیجولٹی جی جی۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ، کیونکہ آگے بات پھر وہی بات آ گئی نا کہ اگر وہ کسی دشمن قوم کا ہے اور اس کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ بھی نہیں ہے اس قوم کے ساتھ، تو پھر اگر وہ وہاں کا مومن ہے، مارا جائے گا، تو وہاں ان کو صرف اور صرف اس کے لیے ایک غلام ہی آزاد کیا جائے گا، اس کو دیت نہیں دی جائے گی۔ تیسرا پہلو، غلطی سے کسی مسلمان کو مارا، کسی دشمن ملک میں رہ رہا تھا، جی جی، دشمن نہیں رہ رہا تھا، اس دشمن قوم کا جو ہے نا وہ تعلق رکھتا تھا، لیکن تھا مسلمان۔ تھا مسلمان۔ یہ ساری دیکھو قرآن مجید، کیونکہ یہ شریعت ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں، وہ چیزوں کو ایک کنٹیکسٹ رکھتی ہے، ایک بیک گراؤنڈ رکھتی ہے، ضرور رکھتی ہے، لیکن جب اس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کو وسعت بھی دے دیتا ہے، اس کو جنرلائز بھی کر دیتا ہے، تو یہ اس کنٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں۔ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دشمن قوم کا بندہ ہے جی جو کہ مسلمان ہے، جی، مطلب وہ اسی دشمن سے لڑ رہے ہیں، یا مطلب یہ اب اس کو اب عمومی رکھیں نا، عمومی رکھیں، اس کو عمومی ہی رکھیں۔ دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے، مارا گیا ہے، ٹھیک ہے، مارا گیا ہے، اور اب جو ہے نا مارا گیا ہے، تو اب کیا اس کا کیا خمیازہ ہوگا، کیا بھگتا جائے گا، کیا جو ہے نا وہ یہ کہا گیا کہ صرف جو ہے نا ایک مومن آزاد کر دیا جائے یعنی گا۔ ابو جہل کا کوئی بھائی ہے جی اور وہ مسلمان ہے اور وہ جنگ میں مارا گیا غلطی سے، جی تو مارنا نہیں تھا۔ جی جی، جنگ اس کو عمومی ہے، جنگ میں دونوں کے سینس میں لے لیں۔ یہ چلیں دونوں سینس میں بھی لے لیں، لیکن وہ اگر وہ مسلمان ہے، یہاں پر تو دشمن کی بات ہو رہی ہے نا، جی تو وہ دشمن کے ساتھ تو نہیں ہوگا، وہ تو آپ ہی کے ساتھ ہوگا نا، جی جی، کیونکہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کے ساتھ ہے، اس کون سے بھلے تعلق رکھتا ہو،
بیک گراؤنڈ میں، لیکن وہ اب آپ کی طرف آ گیا ہے جو لڑ نہیں ایسا ہجرت نہ کی اور وہاں سے آپ سے لڑ رہا ہوں. دیکھو پھر وہی بات میں دیکھو میں پھر وہی آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جب شریعت کا کوئی درمیان میں کوئی اصول آتا ہے نا، گو کہ وہ بیک گراؤنڈ وہی ہوتا ہے، لیکن اس کو ہر لفظ کو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ نتھی نہیں کیا جا سکتا. شریعت جو ہے نا پھر تھوڑا سا اس کو تھوڑی سی وسعت دیتی ہے، تھوڑی سی وسعت دے کے جو ہے نا پھر اس کو اب جو پریکٹیکل پرابلمز آتے ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے اس کو کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے نتھی کرنا ہوتا ہے. بیک گراؤنڈ وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو تھوڑی سی وسعت دے کے بات کہی ہے. اور جب وسعت دے کے بات کہی ہے تو کوئی ایسی قوم کا ہے ایگزامپل ہوگی تبھی وہ سچ جی ہوگی. دیکھو ضروری نہیں کہ ایگزامپل ہو، یہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا ایگزامپل ہوگی. یہ جو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں ابھی جنگ نہیں ہوئی، ابھی جنگ نہیں ہوئی. پہلے ہی میں نے یہ آپ بتائی تھی کہ ابھی جنگ نہیں ہوئی. کولیٹرل ڈیمیج بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ یہ ابھی کولیٹرل ڈیمیج کیونکہ ابھی تو جنگ ہوئی نہیں ہے نا. تو وہ پتہ اللہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ وہاں پہ تمہیں لگے ایسا کہ یہ ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ نہ ہو، بس وہ وہاں کھڑا ہو موجود ہو. I don't know اس وقت کیا سیٹ اپ تھا قبیلوں کا. جی جی. وہ اللہ میں صرف آپ کو آگے warn مزید کر رہے ہیں. بڑی تفصیل ہے، یہ اب ان کی بڑی جزیات آ رہی ہیں آگے. وہ پچھلی بات بھی رہ گئی ہے ابھی اس کا نہیں لیکن وہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے جی جی کہ سامنے والی جو قوم ہے، سننے والا جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا اگر وہاں پر ایگزامپل موجود نہیں ہوگی. جی اگر یہ سچویشن، اگر یہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ سامنے والی قوم کا مسلمان اگر وہ ہو اور آپ لڑیں، بھائی وہ تو سوچے گا نا ادھر تو مسلمان جو ہے وہ مجھ سے لڑیں گے ہی نہیں، وہ تو مسلمان ہے، مسلمان سے تو نہیں لڑ رہا نا. تو اس لیے آپ اس کو الگ یہ کرنا بڑا میں مشکل ہے. سمجھتا ہوں یہ ڈیفینیٹلی یہ پریکٹیکل ایشو ہے، لیکن یہ چیز یہاں بیان ہو رہی ہے، جو چیز یہاں بیان ہو رہی ہے وہ اس کو تھوڑا سا وسعت دے کے بیان ہو رہی ہے. یعنی آپ اس کو فوری طور پہ جنگ میں جا کے لے کے آ رہے ہیں، ایگزامپل دے رہے ہیں، تو وہ ایگزامپل ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے میں مجھے بھی مشکل ہو، آپ کو بھی جو ہے نا وہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی نالج میں ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں اس طرح کی تھی؟ نہیں میں نے پڑھی نہیں، نہ تفسیروں میں اس طرح کوئی چیز نہیں پڑھی. ہاں آگے ایک اور چیز آ رہی ہے، وہ اس کی ایگزامپلز ہیں، اس کی حدیث آئی ہیں، روایات آئی ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے، جنگ سے پہلے انسٹرکشن دی جا رہی ہیں اور اس کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اچھا اس کے بعد کہا ہے کہ توبہ من اللہ، یہ السلام توبہ کا علیکم اشکور بھائی. جی جی میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی ہوں اس ساری ڈسکشن سے. ایک تو یہ پرٹیکولر آیت جو ہے یہ جنگ سے کیوں ریلیٹڈ ہے؟ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں اگر کسی دوسری قوم کے کسی بندہ ہو جو مسلمان اور وہ قتل ہو جائے تو اس سے بھی یہ مطلب اس کو آپ جنگ سے. دوسری بات یہ کہ جنگوں میں تو قتال ہوتے ہی ہیں، تو کیا جنگوں میں جب قتال ہوں گے تو پھر اس کا بھی دیت اور اس طرح قصاص وغیرہ اور یہ والا قانون جو ہے وہ جنگی قتل کی صورت میں بھی دیا جائے گا؟ یہ کنفیوژن ہو گئی ہے. یہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اصل بیک گراؤنڈ یہاں پہ جنگوں ہی کا ہے یہاں پہ، اور اچھا اس کے ساتھ یہاں پہ کیونکہ کلام کو روک کے ایک شریعت کا پہلو دینا تھا، اور اس شریعت کے پہلو کو ذرا وسعت دے کے بات کہی ہے. یہ بات ہے جو یہاں پہ میں اس کو بار بار ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ پریکٹیکلی بھی ہوا ہو. ٹھیک ہے. اور جب شریعت دی جا رہی ہے، پہلے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو یہ پھر یہ باتیں عام حالات میں بھی اپلائی ہوں گی اور جنگ کے میدان میں بھی اپلائی ہوں گی. یہ چیز سامنے، لیکن کوئی ایگزامپل کوئی اس طرح کی ہے تو میں نے کہا کہ میرے مطالعے میں نہیں ہے، ہو سکتا ہو، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا. یہ جب اچھا، شریعت کا بیان ہے. ایک اور کوسچن سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو آیات نازل جیسے بقول آپ کے کہ یہ ابھی انٹروڈکشن ہے جنگ کے حالات میں کیا ہوگا یا عام حالات میں، تو آیا ان آیات کے بعد غزوہ احد اور بدر وغیرہ ہوئی تھیں؟ کچھ ایسی چیز انسان کے ذہن میں بھی آتی ہے نا کہ پھر وہ جو غزوہ ہوئی تھیں وہ کب ہوئی تھی؟ پھر این آیات سے پہلے ہوئی تھی کہ بعد ہوئی تھی؟ پھر کس طرح ان کو جی ہم کیسے فٹ کرتے ہیں سارے سچویشن کو؟ پوری صورتحال کچھ یوں ہے کہ یہ سورہ النساء جو ہے یہ کیونکہ سورہ آل عمران میں غزوہ بدر پہ تبصرہ ہوا تھا، جی اور ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آل عمران کے اندر یہ سورہ یعنی غزوہ بدر ہو چکی ہے، یعنی پہلے یہ آیات کے اترنے سے پہلے. اور اس کے بعد سورہ آل عمران میں بھی ہمیں پتہ چلا آگے چل کے کہ وہاں پہ غزوہ احد بھی ہو چکی ہے.
और उसके बाद आले इमरान में तबसरा किया है। सूरह अन्निसा में जब आए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हम आगे बढ़ आए हैं। सूरतें जब एक सूरत के बाद दूसरी सूरत हम पढ़ रहे होते हैं तो जो पीछे वाक़यात हो चुके होते हैं वो पिछली सूरतों में होते हैं। ये एक तसलसल हिस्टोरिकल भी रहता है, उसको भी हम साथ-साथ लेके चल रहे होते हैं। तो जो सूरह अन्निसा का ये पूरा का पूरा जो मज़मून है, ये मज़मून तकरीबन यूँ कह लें कि 5 साल गुज़र चुके हैं, मतलब रफ़ली 5 साल अच्छा, गुज़र चुके हैं मुसलमानों को मदीना के अंदर रहते हुए, जिसमें ग़ज़वा बदर हो चुका है, जिसमें ग़ज़वा उहद हो चुका है और ग़ालिबन ग़ज़वा अहज़ाब भी जो है ना वो इसके आगे पीछे जो है ना वो है। और इस दौरान में इर्द-गिर्द के इलाके हैं, जहाँ पे लोग इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं और पक्के मुसलमान हैं, और उन इलाकों में भी जो है ना जंगों की कार्रवाइयाँ होती हैं। और वो जो कार्रवाइयाँ होनी हैं जाके, क्योंकि अब मुसलमानों ने मदीना से बाहर निकल के जाके जो है ना लड़ना है, तो जो पीछे हुक्म था क़िताल का, वो हुक्म यही था कि अब तुम्हें इस मदीना से बाहर निकल के लड़ना है। इसके लिए अलहदा जो है ना हुक्म दिया गया, और वो हुक्म यहीं पे दिया गया था। और जब बाहर जाके निकलेंगे, लड़ेंगे, तो वहाँ पे तमाम तरह के लोग होंगे, मुशरिक लोग भी होंगे, सच्चे और पक्के मुसलमान भी होंगे, और कमज़ोर मुसलमान भी होंगे, और मुनाफ़िक भी होंगे, और मुनाफ़िक में ठेठ मुनाफ़िक भी होंगे, जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो जाएँगे। उन्हीं की बात जो है ना ज़ाहिर है यहाँ शुरू में की है। और क्योंकि ज़ाहिर है अब मुसलमान निकलेंगे, और वहाँ आगे हो सकता है साबका वहाँ पे मुसलमानों से पड़ जाए, और वो तलवार एक उठाने वाला तलवार उठा दे, और वो मुसलमान हो मरने वाला। क्योंकि जब जंग होती है तो वहाँ पे इस चीज़ को मुतय्यन करना बड़ा मुश्किल होता है कि जो सामने आया है ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। तो अगर तो मुसलमान है और हकीकतन मुसलमान है, तो वो मारा गया है। तो अब जो मारा गया है तो ज़ाहिर है गलती से मारा गया है। अब जो मरने वाला है उसको जो है ना उसका खमियाजा भुगतना है। इसलिए ये एक बड़ा ही क्रिटिकल पहलू है। यानी इस्लाम ये चाहता है कि जब तुम जंग के लिए निकलो और आगे मुसलमान खड़ा हो, तो फिर जो है ना तलवार नहीं उठाई जा सकती। और अगर आप जो है ना, ये एक हकीकत है, अगर आप जो है ना किसी मुसलमान को मारते हैं और जानबूझ के मारते हैं, और ऐसा होता है मुसलमान आपस में लड़ते हैं, मारते हैं और इंटेंशन के साथ जाते हैं और मारते हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि इसके लिए अब्दी जहन्नम है, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। मुसलमानों की आपस में लड़ाई जो है ना वो किसी तौर पे नहीं हो सकती। अगर कर होती है तो उसके नताइज जो है ना ज़ाहिर है कुरान मजीद ने यहाँ वाज़ेह कर दिया, क्योंकि शरीयत दी जा रही है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अब मुसलमान को तो किसी को मारने की गुंजाइश है ही नहीं, और गुंजाइश है ही नहीं, तो दूसरी सूरत कौन हो सकती है? दूसरी सूरत यही हो सकती है गलती से मारा जाए। तो गलती से बिल्कुल। मारा जाएगा मुसलमान, तो उस सूरत में कहा गया कि अच्छा अगर गलती से भी मारा गया है तो फिर भी तुम्हें खमियाजा इसका भुगतना है। कुछ कुछ आपको जो है ना चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा, कुछ कफ़ारा देना पड़ेगा, और वो कफ़ारा है जिसके लिए जो है ना मरने वाला जो है ना वो दियत भी देगा और गुलाम भी आज़ाद करेगा। अगर गुलाम नहीं है तो 2 महीने मुसलसल रोज़े रखेगा। बात वाज़िह हो गई? जी, जी, बिल्कुल। मसलन मैं इसको थोड़ा-सा इस तरह समझती हूँ जो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आजकल के जैसे दौर में इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाए तो पाकिस्तानी इंडिया की आर्मी में भी तो बहुत सारे मुसलमान रिक्रूट्स होते हैं ना, तो हो सकता है कि मसलन पाकिस्तान की आर्मी से इंडिया की आर्मी के कोई मुसलमान कत्ल हो जाए। ऐसे ही मैं इसको ऐज़ जी, समझने ऐसे के लिए कह रही हूँ, कौमों की बात हो रही है। तो यूँ मतलब कह लें कि थोड़ा-सा हमें पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की हो जाती है, ईरान की और इराक की हो जी, जाती है, जी, जी, सऊदीया और उसमें जो यमन की हो मुसल जाती है, ये सारे मुसलमान बिल्कुल। हैं। जी, जी। जी, जी, अगर तो सऊदीया और सामने यमन आने की भी वाला वाज़िह रिसेंट में मुसलमान है हुई तो है ना? उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान ने इसके जी, लिए जी, कोई गुंजाइश नहीं दी है, बिल्कुल हाथ बाँध दिए हैं। और अगर कोई गलती से मारा जाता है तो उसके लिए कहा गया कि तुम इसके लिए फिर खमियाज़ा भुगता जाएगा। वो उसकी वज़ाहत मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे, और कुरान तो मजीद। शुक्र भाई, ये जो ऑपरेशन राह हक है, राह निजात है, कि जी, इधर जी। से भी अल्लाह अकबर हो रहा होता है, उस तरफ भी अल्लाह अकबर हो रहा होता है, दोनों तरफ जी, होता है। मैं देखें, कजन अगर रहे इन्वॉल्व मुसलमान उसमें, तो मार रहे हैं मुसलमान बिल्कुल। हुकूमत मुसलमान हुकूमत के अंदर जो है ना अगर कोई बागी गिरोह उठ खड़ा होता है और वो वाज़ेह तौर पे बागी है, तो उसकी सज़ा मुख्तलिफ है, वो और चीज़ है। इसमें अच्छा, इसमें फ़र्क और रखा जाएगा। जी, और इसमें फ़र्क रखा अच्छा, जाएगा। ठीक वो ठीक। ज़मीन में फ़साद है, और फ़साद की सज़ा यही है कि वो ख़्वाह मुसलमान ही क्यों ना उठें, उनको ज़बरदस्ती जो है ना वो कुचल दिया जाएगा। ये ओके, आगे सूरह माइदा में जाके पढ़ेंगे। मायदा, ओके ओके, थैंक शिकूर यू। जी, साहब, जी, 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 जी। शिकूर साहब, हम सब लोग जंग में पहुंच के, लेकिन मैं भी इत्माम हुज्जत पे बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ कि इत्माम हुज्जत गोया तब हो रही है कि जब वो आपके खिलाफ तलवार उठाते हैं। अदरवाइज अदरवाइज अगर वो काफिर भी है और मुनकर भी है लेकिन वो तलवार नहीं उठाता, तो आप उसको कत्ल नहीं कर रहे। तो ये नहीं, बड़ा नहीं, नहीं, कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि नहीं। नहीं, 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 ये इत्माम हुज्जत का लफ़्ज़ बोला गया था शुरू में, जो मैंने आपके सामने वज़ाहत की थी, वो कई महीनों का अमल होता है। नहीं वो नहीं, कोई वो हो गया है। रातों-रात। मैं वो
کئی مہینوں کا عمل بھی ہو گیا ہے اور یہ نظر بھی آ گیا ہے کہ اگلا والا جو ہے یہ منکر ہی ہے، یہ اللہ میاں کو نہیں مان رہا، یہ دین کو نہیں مان رہا، اسلام کو، جی جی لیکن وہ اب جنگ بھی نہیں کر رہا، وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، نیوٹرل ہے، لیکن ہے تو وہ پھر بھی کافر نا. تو جی اس کا جی مطلب ہوا کہ آپ نے جو اس سزا نافذ ہونی ہے دنیا میں، چاہے وہ تلوار کی فارم میں ہو یا چاہے نیچرل ڈیزاسٹرز کی فارم میں، وہ اس وقت ہو رہی ہے کہ اگلا بندہ آپ کے خلاف اقدام کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اگر وہ نیوٹرل ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی. Is it؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اصل یہ کہ قرآن مجید نے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر پہلو کا جو ہے نا خیال رکھا ہے. دنیا کے اندر بھی جو ہے نا اگر سزا دی ہے تو اس کا ایک فرق رکھا ہے تمام طرح کے لوگوں کے لیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک گروہ اہل کتاب کا ہے اور ایک لوگ مشرکین کا ہے. جب آخری سزا سنائی ہے سورۃ توبہ میں جا کے، تو جو مشرکین ہیں ان کو لیے تو یہی ہے کہ تہہ تیگ کر دیا جائے گا، لیکن جو اہل کتاب ہیں ان کے لیے پھر نرم سزا سنائی ہے. وہ یہ کہ یہ جزیہ دیں گے اور یہ ایک طرح کا محکوم بن کے رہیں گے مسلمانوں کے یعنی درمیان. یہ دو جو فرق رکھے ہیں یہ واضح فرق ہیں. یہ کیوں رکھے ہیں؟ یہ ان کے رویوں کی وجہ سے رکھے ہیں. ان کے کسی نہ کسی حد تک اہل کتاب کے یعنی ایمان کو قبول کیا ہے قرآن مجید نے. ایسے ہی یہاں پہ جو لوگ ہیں، جو منافقین ہیں، ان کا بھی جو ہے نا فرق رکھا ہے کہ یہ سزا آپ کہاں دے سکتے ہیں اور کہاں نہیں دے سکتے. جو منافقین کسی دشمن قوم کے ساتھ مل گئے ہیں، جن کے ساتھ عہد معاہدہ ہے، تو قرآن مجید جو ہے وہ عہد معاہدے کو توڑنا نہیں چاہتا اس بنیاد پہ کہ اس کو سزا دینی ہے لیکن ہم اس کو لازمی سزا دیں گے نہیں. پھر بھی جو ہے نا قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ تم عہد معاہدے کو لازمی طور پہ جو ہے نا وہ قائم رکھو گے. سورہ توبہ میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عہد معاہدے جو وقتی نوعیت کے ہیں وہ تو وقتی نوعیت ان کو جو ہے نا فالو کیا جائے گا. لائک 6 مہینے کے ہیں، 2 سال کے ہیں، 1 سال کے ہیں، ان کو فالو کیا جائے گا. لیکن اگر وہ غیر متعین مدت کے ہیں تو ان کو توڑ دیا جائے گا جب سورہ توبہ میں آخری اعلان ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح کی سینکٹیٹی ہے عہد معاہدے کی جس کو قرآن مجید نے یہاں پہ بھی قائم رکھا ہے. اگر عہد معاہدے کی سینکٹیٹی نہ ہوتی قرآن کی نظر میں تو پھر یقیناً ظاہر ہے کہ یہ دشمن کے علاقے میں گھس کے بھی ان کو مارا جائے گا، یہ اس کی چیز کی اجازت دیا تھا. لیکن قرآن مجید جو ہے عہد معاہدے کو توڑنا نہیں چاہتا اور نہ ہی مسلمانوں سے چاہتا کہ اس کو توڑیں، اس لیے اس سینکٹیوٹی کو ابھی برقرار رکھا ہے. اس کا آخری اعلان جو ہے نا سورہ توبہ میں جا کے ہوگا. وہاں پہ جو غیر متعین مدت کے جو ہے نا عہد معاہدے ان کو توڑ دیا جائے گا. تو یہ ظاہر ہے کہ پوری فیزز میں ہوتا ہے. تو یہ جو شاید کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو یہ سورہ توبہ میں جا کے یہ چیز مزید واضح ہو جائے گی. باقی رہی بات کہ تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے نا وہ لڑنا نہیں چاہتے، تو وہ یعنی ایک طرح کا تمہارے درمیان رجحان رکھتے ہیں. جب یہ کہا کہ تمہارے سامنے وہ سرنڈر بھی کر رہے ہیں، وہ ایک طرح کا ان کے اسلام کو قبول کیا ہے قرآن مجید نے. اس کو آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ بے شک وہ لڑنا نہیں چاہتے اسٹیج پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اسلام کو ایک درجے تک ان کو قبول کیا ہے. لیکن وہ لوگ جو آگے بڑھ کے اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور میدان جنگ میں اتر جاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، تو ان کے کسی طرح بھی ان کے اسلام کو قبول نہیں کیا. یہ بات واضح رہنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ ساری کنفیوژن اب رفع ہو چکی ہوگی. ہاں جی، اب سمجھ آ گیا. جی ایسے ہی ہے. تو یہ آخری جو ہے نا یہ الفاظ ہیں، یہ پڑھ کے تو اس کو ختم کرتے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. توبۃ من اللہ، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو زمین کے اوپر جو اس طرح کے خمیازہ یا کفارہ یا کوئی سزا ہوتی ہے اس کی نیچر کیا ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے توبہ کہا ہے. اب یہ معاملہ میرے دین کا معاملہ ہو گیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جو قرآن مجید کا جو تبصرہ ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی اس سزا کے لیے آپ کے دل کے اندر کوئی کسی طرح کی تنگی نہیں آنی چاہیے. اگر غلطی سے آپ سے مارا گیا ہے تو آپ نے آگے بڑھ کے اس کو قبول کر کے اس کو آپ نے داغ دھونا ہے. یہ اب آپ کا توبہ کا معاملہ ہو گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ یعنی اس گناہ سے نکلنے کا جو ہے نا وہ راستہ ہے جو آپ کے لیے مہیا کیا جا رہا ہے. یعنی یہ والا جو معاملہ ہے اس میں خاص طور پہ جو غلام کا معاملہ ہے آزاد کرنے کا، وہ ہر صورت میں رہے گا. دیت جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مالکان جو اہل و عیال ہیں وہ معاف کر دیں، لیکن یہ غلام آزاد کرنا اگر غلام نہیں ہے تو جو روزے ہیں وہ 2 مہینے کے مسلسل رکھے جائیں گے. یہ راستہ ہے نکلنے کا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو کہا ہے یہ میری طرف سے توبہ ہے. وکان اللہ علیما حکیمہ. اور کیونکہ تبصرہ کیا ہے کہ کیونکہ یہ جو خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ میں علم رکھتا ہوں کل کو آپ کے اوپر یہ داغ لگا ہوا ہے، یہ نہیں دھلے گا، اور آپ نے بھی آگے بڑھ کے
پورے دل کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ یہ خمیازہ، کیونکہ غلطی ہو گئی ہے، اس میں کسی طرح کی تنگی نہیں آنی چاہیے، آگے بڑھ کے اس کو قبول کریں اور یہ ادا کریں. اور کیونکہ اللہ کی ذات علیم اور حکیم ہے، اس نے اپنی حکمت کی بنیاد پہ فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس فیصلے کو اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو توبہ کا لفظ کہا ہے، اور توبہ سے پہلے کوئی فعل نہیں آیا، یہ براہ راست ناؤن آ گیا ہے. تو جب اس طریقے سے کوئی پہلے فعل نہ ہو اور ناؤن براہ راست آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی زور دے کے بات کہی جا رہی ہے، اور اس کو قبول کیا جائے. یہ بات ہے جس کو سامنے رکھا جائے. باقی جو مضمون ہے یہ آگے چلے گا، 2-3 پیراگرافس ہیں. مجھے پتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ کافی اس کے اندر مشکلات ہیں. مزید جو ہے نا آپ غور و فکر کریں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ ہم کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی. اپنے تئیں میں کوشش کروں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکا اس کو سمجھیں گے. اور اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ سوال ہو تو اس کو لے لیتے ہیں. شکر صاحب، جسٹ ٹو کنکلوڈ، یہاں پہ شریعت کا بیان ہوا ہے، لیکن یہاں پہ سارے جو مقتول بیان ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں. کوئی ایسا اس آیت میں تو نہیں، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اگر وہ مسلمان نہ ہو، کیونکہ جنرلائز بھی یہاں پہ عمومی بھی ایک قانون بیان ہوا ہے کہ خون بہا کرنا ہے اور غلام اور یا روزے رکھنے. تو اگر غیر مسلم اگر آپ سے غلطی سے مارا جائے تو نہیں، دیکھو میدان جنگ میں جب یعنی وہ عمومی سامنے آئے بیان گا، میں جو عمومی بیان ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کہا تھا کیونکہ اس میں شریعت بیان ہوگی اور عمومی بھی ہے. فار ایگزامپل کسی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آج کے دور میں، تو میں آج کے دور سے اس کا وہ کچھ نکالنا چاہ رہا ہوں جی سبق. وہ ہے اچھا ٹھیک ہے، اوکے. وہ اپنی جگہ رہے گا. یعنی عمومی بیان. یہ آج کے دور کی بات کر رہے ہیں نا کہ آج کے دور میں اگر کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مرنے والا غیر مسلم ہے، تو اس کے لیے بھی وہی دیت ہے. ظاہر ہے کہ اس وہ کے لیے بھی وہی دیت اور روزے نہیں، دونوں. ہماری فقہ نے فرق رکھا ہے، لیکن ہم فرق نہیں رکھتے. فقہ افراحی والے فرق نہیں رکھتے. فقہ نے اس کو فرق رکھا ہے. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ جو ہے نا، جب دیت کی بات کہی گئی تھی نا اوپر جو دیت کی بات کہی گئی تھی، تو جو اس زمانے کا عرف تھا اس کے مطابق جو ہے نا بعد میں فقہ نے اس کو ایز اٹ از اٹھا لیا. جو اس زمانے میں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دیت دی جاتی تھی، وہاں پہ عورت کی دیت مختلف ہوتی تھی، مرد کی مختلف ہوتی تھی، غلام کی مختلف ہوتی تھی. اور ایسے ہی جو ہے نا جو غلام کی دیت تھی وہی اٹھا کے، کیونکہ بعد میں ان کو محکوم بنا لیا گیا تھا اہل کتاب کو، ان کی دیت بھی وہی متعین کر دی گئی تھی جو غلاموں والی تھی. تو یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ایک فرق رکھا گیا تھا، اور وہ معاشرے کا ایک عرف تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایز اٹ از قبول کر لیا. لیکن یہ کوئی شریعت نہیں ہے. یعنی شریعت بس یہی ہے کہ جو معاشرہ طے کر دے، خواہ وہ اس کا عرف ہو یا معاشرہ خود طے کر دے، وہی اس کو قبول کیا جائے گا. تو آج کے زمانے میں ہم وہ نہیں، اگر ہم نہیں چاہتے کہ اس زمانے کی جو دیت تھی اس کو قبول کریں، نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، اب اپنی بنا لیں. اصل جو ہے نا شریعت یہ چاہتی ہے کہ دیت کی اماؤنٹ ہونی چاہیے. وہ کتنی ہونی چاہیے یہ معاشرہ فیصلہ کرے گا. اگر فرض کیا کہ آج کے دور کے علماء جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ وہی رکھا جائے، تو وہی رکھ لیں. اگر بحیثیت مجموعی پوری قوم اس کو قبول کر لیتی ہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بتایا جی جائے گا کہ پھر بھی دینی ہے، چاہے وہ مرنے والا مسلمان ہو یا نہ ہو. نہ صحیح کہہ رہے لیکن یہ جو غیر اور مسلم جی کیا یہ فقہ ہے یا یہ شریعت؟ جی، دیت جو ہے وہ شریعت ہے. اور اس کے غیر بعد مسلم کی دینا، نہیں، غیر وہ مسلم کے جی قتل جیسے پتہ ہو جائے گا وہ ایسے تو وہ ایسے ہی شریعت ہی ہے. شریعت ہی ہے. ایکسپلیسٹلی مینشن نہیں یہ کہ شریعت نہیں سے وہ یہ پیچھے پڑھا ہے نا، سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ وہ بے شک مرنے والا غیر مسلم ہے، اور مرنے والا مسلمان ہے تو وہ لٹک جائے گا، مارا جائے گا. مسلمان بھی مارا جائے گا. اور اگر وہ جو ہے نا اس کے جو ورثاء ہیں، یہ جان بوجھ کے جب مارتے ہیں آپ کسی کو، اگر ورثاء کہتے ہیں کہ نہیں ہم تھوڑا سا معاملہ نرم کرنا چاہتے ہیں، تو جو نرم ہوگا وہ دیت ہوگی. تو وہ جو دیت ہے، وہ دیت جو ہے نا غیر مسلم کی ہوگا تو اس کو دی جائے گی. تو یہاں پہ بھی دی جائے گی. وہ تو ایک جنارک. اب یہ جو ہمارا فکر افراحی کا اصول ہوتا ہے نا، اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پیچھے جو جتنے بھی شریعت کے پوائنٹس آئے نا مختلف جگہ بکھرے ہوئے ہیں قرآن مجید میں، ان میں سے ایک کو پہلے ہم اٹھائیں گے. پہلے کہیں گے کہ اصل جو سٹیٹمنٹ یہ ہے، اصل سٹیٹمنٹ یہ ہے. تو دیت کے حوالے سے اصل سٹیٹمنٹ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی ہے. اب اس کے اندر یہ ایکسیپشن ہے، یعنی ایکسیپشن کہہ لیں یا اس کی سب کیٹیگری کہہ لیں یا اس کے اندر جو ہے نا فرق آ جائیں. اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے. سورہ مائدہ میں جب جائیں گے نا تو وہاں پہ ایک کہا گیا کہ اہلی کتاب کی عورتوں سے شادی کر لو. تو بندہ سوچتا ہے کہ پیچھے تو مشرک کی جو ہے نا عورت سے شادی کرنا اجازت ہی نہیں تھی، اور یہاں پہ آ کے اجازت دے دی گئی. تو وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں فکر افراحی والے کہ دراصل وہ اصل سٹیٹمنٹ وہی ہے، اس میں سے ایکسیپشن یہ دی گئی ہے. وہ
پھر کوئی پرابلم نہیں آتا. لیکن جب دونوں اسٹیٹمنٹ کو آپ انڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد سمجھنے کے بعد جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں جوڑ سکتے, پرابلم ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے کہ اصل اسٹیٹمنٹ وہی ہے جو سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں, اور اس کے تحت اب ایک خاص مسلمانوں کا معاملہ آ گیا ہے جو کہ یہاں پہ قتل خطا کی صورت میں آ گیا ہے, تو وہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. بات واضح ہو گئی, یہ بات ہے. کوئی اور سوال جی؟ چلیں جی, اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ختم کرتے ہیں. حدیث تو پھر آج پھر رہ گئی, سب نہ ہو گئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. شکر صاحب.